بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. اور 9 بج گئے ہیں, بلکہ 9:03 ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے شو کو دیکھنے کے لیے لوگ 9 بجے سے پہلے سے ہی ٹی وی آن کر دیتے ہیں. ہاں جی. ویسے تو لوگ ظاہر ہے مصروف بھی ہوتے ہیں, کام بھی ہوتے ہیں, بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے. بائی دا وے ابھی اسکول کی چھٹیاں شروع نہیں ہوئی ہیں, لیکن ہمارے شو کی آئی تھنک 20 سے ہوتی ہے. اچھا جی, میں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ اشفاق ساتھ سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اثرات مجھ پر آپ نے ملاحظہ کر لیے ہوں گے گزشتہ روز سے. ہاں جی, وہ پورا ایک آپ کو پتا ہے کہ 3 سے 4 دن کا ایک سائیکل ہوتا ہے, وہ چلتا ہے. اینڈ دیٹ شوز کہ اف دا انفیکشن از وائرل اور دا بیکٹیریل, اگر زیادہ رہے تو سمجھے کہ بیکٹیریل ہے. مزید معلومات کے لیے اشفاق سے آپ مجھ سے رابطہ کریں اور اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اس پہ رجوع کر سکتے ہیں, جس کا لنک میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا. اچھا جی, اس وقت ٹیمپریچر ہے جی 15 ڈگری سیلسیس اور ہوا جو ہے چل رہی ہے 9.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, اور ہمارا جو AQI ہے وہ 117 ہے اس وقت. یعنی کہ کمپیریٹیولی اگر ہم بات کریں کہ کراچی میں صورتحال نسبتاً بہتر ہے, لیکن ملک بھر میں سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. AQI کے لحاظ سے بہتر ہے کراچی, AQI کے لحاظ سے, اس لیے کہ یہاں ہوائیں اتنی چل رہی ہیں اور اب وہ یکبستہ ہو گئی ہیں, کیونکہ کوئٹہ سے ڈائریکٹ جو ہوائیں آ رہی ہیں بس اس سے بڑی سردی محسوس ہوتی ہے. ٹیمپریچر اتنا نہ ہو بٹ جو ہوائیں چلتی ہیں جس اسپیڈ سے چلتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. اچھا جی, تو ہم ملک کے مختلف علاقوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر آج کیا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. تو سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہوگا, جبکہ مزید ٹھنڈ بڑھنے کی پیشگوئی جو ہے محکمہ موسمیات نے آلریڈی کر دی ہے. کراچی میں اشفاق بتا رہے ہیں کہ کم سے کم 11 تھا اور رواں ہفتے شہر قائد میں مزید سردی بڑھے گی. رواں ہفتے مطلب یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں مزید ٹھیک ہے, ابھی 2 دن ہی رہ گئے اس کے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسکردو -7, کلام کلات -6, گلگت استور کوئٹہ میں -5. تو کوئٹہ -5 ہے. اٹ میک سینس کہ ہمارے یہاں کیوں اتنی ہوائیں چل رہی ہیں. اسلام آباد -1 تک گر گیا ہے. پشاور میں 3, لاہور ملتان 7 ڈگری سینٹی گریڈ. اس وقت لاہور میں 8 ہے اور ہوا لگ بھگ اسی رفتار سے چل رہی ہے جس رفتار سے کراچی میں چل رہی ہے, لیکن AQI وہاں کا ہے 203. کراچی اس وقت ٹاپ 10 کی جو لسٹ ہے اس میں موجود نہیں ہے, وچ از اے گڈ سائن فار دا کراچیائٹس. لیکن لاہور ابھی تک ٹاپ 3 میں ہوور کر رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب ہے 71%. تو پھر یہ صورتحال ہے. اور اچھا, میں جب ایسی جگہ پہ گئی اسلام آباد لاہور میں, کیونکہ ظاہر ہے کراچی والے جب جاتے ہیں تو لوگ بڑے انہیں مشورے بھی دیتے ہیں اشفاق, اور انہوں نے کہا جی زیادہ سردی ہو تو آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے ساکس پہننے اور آپ نے اپنا سر کور رکھنا ہے, اپنے ہیڈ کور رکھنا ہے, اور یہ جو آپ کی بیک کا جو نیک کا حصہ ہوتا ہے جسے مین بھی کہتے ہیں, وہ اگر آپ مفلر پہن کے یا اس کو آپ کور رکھیں جیکٹ کے کالر سے, تو پھر آپ جو ٹھنڈ کے جو برے اثرات آپ کی صحت پہ پڑ سکتے ہیں اس سے آپ. اچھا صدف, سے یہ مفلر کیا زبردست چیز ہے, آپ یہ دیکھیے, خوبصورت بھی لگتا ہے, پلس اس کے میں اس دن یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا اور دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا, تو اچانک ایک ایسی ویڈیو سامنے ہو گئی کہ جس کے اندر ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مفلر پہن کے کس طرح سے آپ اپنے کان کو بھی ڈھک سکتے ہیں. تو جی خیالات پڑھ لیے, گردن کے پیچھے کا حصہ اور آپ کے کان کو بھی بچانا بہت ضروری ہے. تو یہ آپ محفوظ رکھیں گے تو پھر آپ بھی موسم کی شدت سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ کراچی میں سردی ہے, یہاں پر اندر آئے سردی ختم, باہر جائیں گے ہوا چلے گی سردی شروع. لیکن لاہور, اسلام آباد سمیت دیگر علاقے ہیں وہاں پر سردی ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اچھا, اور جو ہیٹر یوز کرتے ہیں احتیاط کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے ہیٹر آن کر دیں, اس کے بعد تھوڑا سا کہیں سے جی کھلا رکھیں کھڑکی کو, دروازے کو, تاکہ جی وہ باہر سے جی آکسیجن آتی رہے اور جاتی رہے. اچھا جی, ہم اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو سردی جب بڑھتی ہے تو پھر آپ کی باڈی جو ہے اس کو حرارت چاہیے ہوتی ہے, توانائی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے لوگ اس سیزن میں زیادہ کھاتے پیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ناشتہ زبردست قسم کا ہو تو صبح سویرے جو سردی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے, آئی تھنک اس میں بھی کمی ہوگی اور پھر جو ہے کھانے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا. ویسے آپ کے کوئی روٹین چینج ہوتی ہے ناشتے کی صدر؟ آئی تھنک انڈوں کا انٹیک بڑھ جاتا ہے. پراٹھے کی طرف, جو کہ میں سال بھر نہیں کھاتی, میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے بھائی انڈا پراٹھا کھا لیں, آلو کا پراٹھا کھا لیں. ویری نائس, ویری نائس. تو یہ, لیکن اس میں وہ آلیو آئل, ہاں وہ اپنے لحاظ سے جس طریقے سے کوئی مینیج کر سکے, لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری ہے. اچھا, کراچی کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, اسلام آباد, تمام ہی شہروں میں بالخصوص لاہور میں تو بہت زیادہ یہ رواج ہے گھر سے باہر ناشتے کرنے کا. یعنی کہ وہ برتن لے کے گھر سے باہر نکلے ہوتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جو, اور وہاں پر جگہ جگہ لائن سے بڑے سسٹمز لگے ہوتے ہیں. کراچی میں بھی ایسے ہوتا ہے, آپ رات میں سونے کے لیے لیٹے ہیں, سم ہاؤ جو اسٹریٹ فوڈ والے جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, یہ ویڈیوز آ گئی بیک ٹو بیک,
تو بس پھر ٹائم کیسے گزرتا ہے جی نہیں پتہ چلتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کھا تو لیں گے لیکن پچائیں گے کیسے؟ نہیں وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے, منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے. ٹروت ہے. تو اب اپنے نمائندگان سے بات کر لیتے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو لاہور سے ہمارے ساتھ الماس احمد خان ہوں گے, کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں عشرت خان, اور اس کے علاوہ پشاور سے عدنان طارق ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں الماس سے. الماس ہے موجود؟ جی ہاں, کہاں ہیں سب, ہمیں نظر آنا شروع. السلام علیکم ٹو یو آل, کیا حال ہے بھائی, گڈ مارننگ. سب سے پہلے الماس سے شروع کر لیتے ہیں ہم, کیونکہ وہاں پہ سردی بھی زیادہ ہے. نہیں پشاور میں سردی ویسے زیادہ ہوگی, لیکن چلیں اسموک کی وجہ سے ہم الماس سے شروع کر لیتے ہیں. الماس بتائیے گا کیا حالات ہیں, اور دوسرے یہ کہ لاہوری تو مشہور ہیں خوابوں میں, کیا فیوریٹ ناشتہ ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پھر سے اگر ہم یاد دلا دیں باقی شہروں میں رہنے والوں کو. بالکل صدف, آپ نے صحیح کہا, لاہوری خوابوں کے شوقین ہوتے ہیں, اور خوابے بھی یہاں پہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. کوئی سری پائے, نہاری, پوری حلوہ, اور خاص کر جو لاہور میں اگر میں ٹنوں کے حساب سے کہوں تو چنے بنتے ہیں صبح کے اوقات میں, اور پورے لاہور میں چنے بنتے ہیں. اور چنے بھی ایسے کہ وہ بہت سے چنے لاہور میں بڑے مشہور ہیں, جن کی بہت سی شاخیں ہیں لاہور میں. جس جگہ پہ ہم یہاں پہ ہیں, یہاں پہ گوگا نکیبیا کے چنے لاہور میں خاصے مشہور ہیں, اور ان کی خاصی برانچیز ہیں لاہور میں, کوئی 15-20 برانچیز ہیں. اور ان کا جو مینیو ہوتا ہے اس میں انڈا چنے, نہیں تو آپ نے کیا ناشتہ کیا ہے؟ کوفتہ چنے اور چکن چنے, ہر چیز میں چنے ضرور ہوں گے. چنے اسپیشلٹی ہے لاہور کی. اور میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ خاصے چنے کھا رہے ہیں. تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے کیونکہ لوگوں کا دفتر کا ٹائم اور تعلیمی اداروں کا وقت جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں. لیکن اس وقت بھی یہاں پہ رش موجود ہے. اس وقت بھی یہاں پہ ایک خاتون یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہیں, اور وہ ان کی شکایت یہ ہے کہ لاہور میں ایک تو ناشتہ بڑے مزے کے ناشتے ہوتے ہیں, اور دوسرا ان کے گھر میں سوئی گیس بھی نہیں آتی, تو اس لیے یہ صبح کے اوقات میں یہاں پہ آ کے ناشتہ کرتی ہیں. ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں, آپ بڑا ہیوی قسم کا ناشتہ کر رہی ہیں, چنے, کلچا وغیرہ, اور یہ لسی بھی, تو خواتین تو اتنا بڑا ناشتہ نہیں کرتی ہیں. اٹس ڈپینڈ آن خواتین کے وہ کس طرح کا ناشتہ پسند کرتی ہیں. بڑی ایسی خواتین ہیں جو صرف لائٹ سا ناشتہ پسند کرتی ہیں بیکاز آف ہیلدی ویٹ. وہ کہتی ہیں کہ نہ ہی خمیری کھانی پڑے, نہ ہی پراٹھے کھانے پڑے, بٹ انسٹیڈ آف کچھ ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں جو ہوتا ہے ہونے دو, ہم نے تو بھی ناشتہ اپنا. اور آپ ان میں سے ایک ہیں. ہماری جو اینکر ہیں اس وقت صدف بیٹھی ہیں, وہ تو کبھی کبھار پراٹھا کھاتی ہیں, اور وہ بھی اولیو آئل والا. آپ لسی بھی پی رہی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ اس وقت کیسے ناشتہ کر رہی ہیں؟ ایکچولی میں نے اپنے بچے کو اسکول ڈراپ کیا تھا. کیا بات ہے. اور اس کے بعد میں نے سوچا آپ خود ہی تو رائڈ کرتی ہوں, تو میں نے کہا چلو میں ناشتہ بھی کر لیتی ہوں. موسٹلی ہم لوگ بھی گھر پہ ہی ناشتہ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ ابھی ویٹ کریں گے, ان کو نہیں پتا کہ میں ناشتہ کر رہی ہوں. ذمہ داریاں چیک کریں ویسے, اور کیا میں اپنے کیمرہ مین سے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اسکول چھوڑنے کے بعد یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے کچھ وقت اپنے آپ کے لیے نکالنے کے لیے. اور ویسے ایک بات ہے کہ کبھی کبھار تو بنتا ہے. عشرت اس وقت وہ پہلے ہی بتا رہی تھی کہ وہ کہیں باہر موجود ہیں, تو عشرت بتائیے گا, اب تو ٹھنڈی ٹھار ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں, آپ ہیں کس جگہ اور نکلے ہوئے لوگ ناشتے کے لیے؟ آج واقعی کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چل رہی ہے. اس وقت میں نمائش میں موجود ہوں, اور کراچی کی عوام بھی چونکہ صبح سویرے کچھ نے کالجز جانا ہے, کچھ نے اسکول جانا ہے, کچھ نے یونیورسٹی جانا ہے, اور ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. اس وقت چونکہ میں نمائش میں موجود ہوں, صبح کے ناشتے کا ٹائم ہے, لوگوں کی تعداد کافی کم ہے کیونکہ ورکنگ ڈیز چل رہا ہے. اگر یہ آف ڈے ہوتا تو آپ کو یہ جگہ بھری ہوئی ملتی. سردی کا موسم ہوتا ہے, بھوک زیادہ لگتی ہے. کراچی کی عوام ویسے بھی پراٹھوں کے ساتھ ناشتہ کرتی ہے, لیکن جو کراچی کے پراٹھے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, جن میں لیئر والا پراٹھا ہوتا ہے, لچھے دار پراٹھا ہوتا ہے, قیمہ بھرا پراٹھا ہوتا ہے, چیز پراٹھا ہوتا ہے, چکن پراٹھا ہوتا ہے, اور سادہ پراٹھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چائے بھی مختلف قسم کی ہم کراچی والے پیتے ہیں. اگر جو لاہور والے ہیں وہ خوابوں میں آگے ہیں, تو پراٹھوں دوسری چیزوں میں ہم بھی بہت آگے ہیں. ہم بھی اسی انداز سے کھاتے اور پیتے ہیں. چائے ہماری جو ہوتی ہے خاص طور پر سردی کے موسم میں ہماری کوشش ہوتی ہے, کراچی والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چائے میں ادرک اور جو الائچی ہے وہ ڈال کے پیے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. چونکہ سردی کا موسم ہے, گلا خراب ہوتا ہے, دوسری چیز ہوتی ہے, تو ادرک ڈال کے لازماً پی جاتی.
ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, ایک تو گرو مندر ایک ایسی مشہور و معروف جگہ ہے اور وہاں پر آمنے سامنے دونوں جانب ہوٹل ہیں. پھر اس سے اگر آگے آپ بنوری ٹاؤن کی سائڈ پہ چلے جائیں تو پوری فوڈ اسٹریٹ بھی ہے, وہاں پر طرح طرح کے کھابے اور بیکریز وغیرہ بھی ہیں, آئٹمز ملتے ہیں. لیکن خنکی کافی زیادہ ہے. مجھے پہلے پتا ہوتا تو ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے اور پھر اوپر بات کر کے شو 8 بجے رکھ لیتے, تاکہ یہ جو شکایت ہے نا لاہور سے کراچی تک کہ بھائی لوگ ناشتہ کر کے دفاتر کو چلے گئے تو وہ شکایت پوری ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے دفتر جاتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ رکتے ہیں اور ناشتے کرتے ہیں. اچھا, چائے کی اقسام جو ہیں بہت زیادہ ہیں کراچی میں, کیونکہ کراچی میں ہر شہر سے ہر صوبے سے آئے ہوئے لوگ بستے ہیں, تو وہ اپنا کلچر بھی منی پاکستان کہلاتا ہے, اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. تو یہاں سب سے زیادہ دودھ پتی گڑ والی کشمیری چائے بڑا اس کی جو ہے مانگ ہوتی ہے. تو سردیوں میں یس چاکلیٹ, اور چاکلیٹ کا نام سنا تھا لیکن چاکلیٹ والی چائے بھی ہوتی ہے. ویسے کافی میں بھی کچھ ویرائٹی آئی ہیں. چائے کافی میں پیا کرتی تھی ایک زمانے میں, اب میں نے چھوڑ دی. تو عشرت آپ بتائیں کون سی جو ہے چائے سردیوں میں زیادہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے؟ ایک تو ادرک والی تو بتا چکی ہیں وہ, ادرک والی چائے بھی, اور ساتھ ساتھ جو آپ نے نام لیا ہے کہ کشمیری چائے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ رات کے اوقات میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے خود اشفاق کہا ہے کہ آگے پیچھے آس پاس یہاں ہوٹل بہت زیادہ ہے, لوگوں کی تعداد بھی چھٹی کے ڈیز میں زیادہ ہوتی ہے. تو خاص طور سے صبح سویرے فیملیز نکلتی ہیں چھٹی کے ڈیز پہ خاص طور پر, یا ورکنگ ڈیز میں اگر لوگ نکلے تو وہ فیملیز تو نہیں ہوتی, سنگل لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بھی یہاں آ کے پہلے کوشش کرتے ہیں یا تو کشمیری چائے پیے یا پھر ادرک والی چائے پیے, کیونکہ سردی کے موسم میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس طرح کی چائے ہو تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. کشمیری چائے میں تو خشک میوہ جات بھی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کشمیری اور ادرک والی چائے کے ساتھ پراٹھا لیں. کچھ لچھے دار پراٹھا پسند کرتے ہیں, کچھ لیئر والا پراٹھا پسند کرتے ہیں. صبح آلو کا پراٹھا ذرا بھاری ہو جاتا ہے, بڑا زبردست طرح کی ورائٹیز ہوتی ہیں. میں ورائٹیز کہہ رہا ہوں. ہاں جی, ایک چیز اور بھی ہے کہ جو سردی کا موسم آتا ہے تو فرائی جو ایگ ہے اسے کم ترجیح دی جاتی ہے, جبکہ جو بوائل ایگ ہے اسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ کالی مرچ کے چھڑکاؤ کے بعد بوائل ایگ بہت ملتے ہیں. گرم انڈے اور ابلے ہوئے انڈے ان کا بڑا ایک یوز ہوتا ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہے, جو آپ جیسے ویٹ کانشیس لوگ ہوں یا میرے جیسے کبھی کبھار ٹرائی کرنا چاہیں تو ان کے لیے سلیمانی پراٹھے بھی اویلیبل ہوتے ہیں, جس میں آلو کے پراٹھے بھی بن سکتے ہیں اور ویسے بھی. چلیں, عدنان بھائی ہمارے کافی ٹائم سے وہاں پر کھڑے ہیں اور پیچھے تو دیکھو بھی بار بار کر رہے ہیں. عدنان, یہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور دوسرا بتائیں کہ کیا ہے, سب تو شکایت کر رہے ہیں کہ جی ٹائم آپ نے آگے کر دیا زیادہ اور لوگ اپنے دفاتر کو نکل چکے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمارا شو ویک ڈیز میں ہی ہوتا ہے. جی بالکل, پشاور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ اندازہ ہو سکتا ہے کتنی سخت کتنی شدید جو ہے سردی پشاور میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ٹھنڈی ہوا کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا. میں اندرون شہر پشاور میں تحصیل گول گٹری لاہوری کے علاقے میں موجود ہوں. قدیم شہر کی قدیمی دکان میں اس وقت کے باہر میں موجود ہوں. 200 سال پرانی یہ دکان ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پائے یہاں پہ جو ہے صبح تیار کیے جاتے ہیں. یہاں پر کافی زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن ابھی اسکول وغیرہ کھل گئے ہیں, آفس کھل گئے ہیں. فجر کے بعد جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. 500 بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے رش ہوتا ہے. جی بتائیے گا کتنی پرانی دکان ہے؟ السلام علیکم سر جی یہ دکان 200 سے اوپر جا رہی ہے جی. یہ 5ویں پیڑھی جا رہی ہے سر جی. 200 سال سے 200 سال سے زائد پرانی دکان ہے. اور پائے جو ہے ان کے جو ہے تیار ہو رہے, چاٹی والے پائے ہیں. اس میں مختلف مراحل کے بعد جو ہے یہ تیار کیے جاتے ہیں اور یہ پائے جو اس کا پیالہ جو ہے وہ ملتا ہے. سردی کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے. فجر کے بعد سے بہت زیادہ جو ہے شہری جو ہے وہ آتے ہیں پائے لیتے ہیں, کیونکہ اندرون شہر میں جو ہے یہ مین پرانی قدیمی دکان ہے. 200 سال پرانی یہ چاٹی کے پائے مشہور جو ہے وہ دکان ہے. مختلف مقامات پہ لوگ گرم چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں. صبح جو ہے گرم پائے اویلیبل ہوتے ہیں یا چھوٹے کے مطلب کیا یہ بڑے پائے پشاور میں مشہور جو ہے بھینس کے پائے جو ہے گائے کے پائے جو ہے یہ وہ تیار کیے جاتے ہیں. 1400 روپے کا ایک پیالہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اندرون شہر کی قدیمی دکان ہے. مختلف مقامات پر بھی جو ہے وہ گرم جو ہے وہ پائے بھی ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حلوہ پوری کہتے بھی ہوتے ہیں, لیکن چھٹی والے دن جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. عثمان ذرا ہمیں تاریخی چائے کے حوالے اور قہوے کے لیے مشہور ہے پشاور, چائے خانوں کے لیے مشہور ہے, ایک بڑا کلچر ہے اس کو لے کے, ذرا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں, اس کی ویرائٹی کیا کیا ہے اور کتنی زیادہ لوگ شوق سے چائے پیتے ہیں.
جی بالکل، پشاور کے شہری چائے کے ساتھ ساتھ قہوے کی بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے پسند کیا جاتا ہے. پشاور میں کچھ بھی کھایا جائے، کہیں پر بھی مہمان آئے، کسی کی شاپ پہ آئے، کسی کے آفس میں آئے، کسی کے گھر میں آئے، تو قہوے کو لازمی طور پہ لازم و ملزوم حصہ ہے. پشاوریوں کی جو ہے مقامی قہوہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اب تو پشاور کا قہوہ نہ صرف پشاور میں بلکہ پنجاب تک جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے. چائے یہاں پر پسند کی جاتی ہے ناشتے کے لیے، لیکن روایتی قہوہ جو ہے اس کی مانگ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ بڑی چیزیں جی پشاور میں، پشاوری کڑھائی آپ دیکھ لیں، تکہ وہاں کا دیکھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑے چپلی کباب پشاور کے کباب کیسے الگ بھول ہی سکتے ہیں نا. اور چائے کہتے ہیں نا، چائے کے لیے مشہور ہے پشاور. کوئٹہ بھی ہمارا بڑا مشہور ہے، وہاں پر جی سلیمانی چائے بھی ملتی ہے، قہوہ بھی ملتا ہے. لیکن جو چائے کراچی میں دودھ پتی والی جو چائے ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی، اور وہ ٹیسٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اس کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اب تو بڑے فینسی قسم کے چائے کے ڈھابے کھل گئے ڈی ایچ اے کی سائڈ پہ یا مختلف جگہوں پر. پہلے تو یہ چائے کے ہوٹل ہی ہوا کرتے تھے جہاں پر ہر کسی کو مطلب یہ ہے کہ ایک تسکین مل جاتی تھی. کٹ چائے بھی ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کٹ چائے کیا ہوتی ہے؟ کٹ چائے ہاف کپ آپ کو دیتے ہیں، ہاف سے زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو پورا کپ نہ پینا ہو، اور پھر اس کے بعد فل چائے بھی ہوتی ہے. اور رات گئے تک چائے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. عدنان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ عشرت تھی، اور الماس ہمارے ساتھ لاہور سے تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ صبح سویرے. اور اب آپ لوگ ناشتہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا. اچھا جی، اب جب کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو اس سیزن میں ایک اور چیز بڑی مشہور ہے، وہ ہے حلوے. گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، لوکی کا حلوہ. تو حلووں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. اور ہم یہاں پہ آلو کا حلوہ نہیں ہوتا ویسے، اس سبزی کے اتنے کوئی توجہ نہیں دیتا. اس کو کھا کے چھوڑتے ہی نہیں ہے. اس کو اتنی بھنڈی، آلو، لوکی گوشت ہوتا ہے. خیر، آلو کے ساتھ آلو گوشت، آلو چکن، تو آپ آلو بنا لیں. تو وہ بچتا ہی نہیں. کھانے والے میں 16 مختلف اقسام کے حلوے تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنے ذائقے کی وجہ سے بڑا مشہور ہے، اور دیسی گھی میں تیار ہوتے ہیں. تو ساجد خان ہمیں ان 16 اقسام کے بارے میں بتا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کھانےوال میں تیار کیے جانے والے 16 مختلف اقسام کے حلوے سوغات کے طور پر جانے جاتے ہیں. سردی کے موسم میں خالص دودھ، دیسی گھی اور خشک میوہ جات سے تیار کیے جانے والے حلوے شہریوں میں خاصے مقبول ہیں. ان حلووں کو شہری نہ صرف خود شوق سے کھاتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں میں اپنے عزیز و اقارب کو تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں. اچھے حلوے بنتے ہیں دیسی گھی کے، کافی ویرائٹیاں یہاں پہ. گاجر حلوہ بڑا بہترین ہوتا ہے ان کے پاس. پستے کا حلوہ جو ہے بہت ہی اچھا حلوہ ہوتا ہے، اور اکثر ہم یہ باہر بھیجتے ہیں. سرد موسم کی سوغات حلووں میں اخروٹی حلوہ، سون حلوہ، گاجر حلوہ، بادام، انڈے، کاجو، پستے اور کھجور کا حلوہ سارے فہرست ہیں. دکاندار کا کہنا ہے کہ 30 سال سے زائد عرصہ سے حلوہ بنانے کے کاروبار سے منسلک ہیں. 16 اقسام کے حلوے ہیں، جیسے کہ انڈے کا، بادام کا، کھجور کا، ادرک کا، ایلو ویرا کا، انجیر کا، بے شمار حلوے ہیں. خالص دیسی گھی سے تیار کرتے ہیں. سردی کے موسم میں مختلف اقسام کے حلوے نہ صرف خوش ذائقہ ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہیں، جنہیں شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال. کیا بات ہے جی. اچھا ویسے ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے صدف کہ سردیوں میں کچھ زیادہ میٹھے کی جانب انسان کا دل مائل ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے. مطلب ایسا آپ نے ایکسپیرینس کیا کبھی؟ مطلب مجھے بڑی فیلنگ آ رہی ہے اس چیز کی. کریونگ ہوتی ہے آپ کو. کمفرٹ فوڈ بڑا لوگ اس سیزن میں پریفر کرتے ہیں. ہاٹ چاکلیٹ کی بات کی، یا اس طرح کے جو سوپ ہوتے ہیں وہ بھی لوگ بڑا پریفر کرتے ہیں. اگر کوئی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہے تو ڈارک چاکلیٹس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. دے آر ہیلدی. کافی فائدے ہیں جی اس کے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. چلیں جی، ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا صدف، جب ہم کینگرو کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے آسٹریلیا. اور پھر مطلب آسٹریلیا ایک ایسا کانٹیننٹ ہے، بلکہ ایک ایسا ملک بھی ہے، کانٹیننٹ کہیں، کہ جہاں پر طرح طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، اور کینگرو ان میں سے ایک ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی 2 ٹانگوں پر بھاگتا رہتا ہے، اپنی دم پہ بھی اپنے آپ کو بیلنس کر لیتا ہے، اور اپنے پاؤنچ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے گھومتا ہے. آئی ونڈر کہ جو وہاں پہ آبادی ہے انسان، یہ دیکھیں، یہ کینگرو، اور کہیں کینگروز جو ہیں ان کی آبادی میچ نہ کرتی ہے. مطلب اتنے زیادہ وہاں پہ آپ کو کینگروز پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اور بھائی یہ اگر کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ بڑے مکے بھی برسا لیتے ہیں. ہاں بھائی، اور پکڑ کے آپ کو پھر لات جو مارتے ہیں یہ جو دونوں، اس سے مطلب اچھا خاصا ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی فرسٹ ہینڈ انکاؤنٹر؟ نیٹ جیو نیشنل جیوگرافی. دیٹس فائن. اچھا جی، تو ہم آتے ہیں جی پیرنٹنگ کی مختلف اقسام ہیں. بہت ساری معلومات اس حوالے سے اب فراہم کی جاتی ہیں. ایک کہلاتی ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ، یعنی کہ اوور پروٹیکٹیو، اوور پرفیکٹنگ، اوور کنٹرولنگ. لیکن ایک پیرنٹنگ کہلاتی ہے جس کا ابھی ہم نے یہاں پر حوالہ دیا، کینگرو پیرنٹنگ.
اس کا مطلب یہ ہے ایسے یعنی کہ بچے خاص طور پہ جو پری میچور بچے ہوتے ہیں وہ صحت مند رہیں اور ان کی گروتھ اچھی ہو، تو جو ماں سے ان کا لمس ہوتا ہے، جو ماں سے ان کا ٹچ ہوتا ہے، اسکن ٹو اسکن جو ٹچ ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قدرتی گروتھ جو ہے اس کا عمل ہم دیکھتے ہیں تیزی سے بڑھتا ہے. تو یہ محبت جو ہے ماں سے جو بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے. اس سے ایکچولی کینگرو پیرنٹنگ اور خاص طور پر یہ جو پری میچور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ماں کا ایک تعلق رہے اور ایک سپورٹ رہے. تو اور ماں کے لمس کے بارے میں تو ویسے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بڑا ایک شفا بخش ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں لائف کوچ ارم بنت صفیہ. تھینک یو سو مچ ارم فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ کچھ تو ہم نے حوالہ دیا اور کینگرو کے حوالے سے تو میری جو معلومات تھیں وہ اسی حد تک تھیں جو ہم نے تذکرہ کیا. یہ کینگرو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے کیا، اور کائنڈلی ایکسپلین دس. السلام علیکم آپ دونوں کو. اشفاق اینڈ صدف، جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می. الحمدللہ کینگرو پیرنٹنگ واز کوائنڈ ان دا 1970s ان کولمبیا. 2 ڈاکٹرس تھے اور وہاں پہ چونکہ برتھ ریٹ جو تھا وہ بہت لو تھا اور پریمی بیبیز ہو رہے تھے اینڈ دا ڈیتھ ریٹ واز گیٹنگ ہائر، تو دے انٹروڈیوس دیٹ. پھر اس کے بعد زمبابوے کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نیل، ہی انٹروڈیوس دیٹ ان افریقہ. اور ابھی اس وقت ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آغا خان یونیورسٹی has introduced kangaroo parenting in the NICU section of the hospital, اور رورل ایریاز میں بھی اس کی ایجوکیشن اور ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں. اور جیسے کہ صدف نے بتایا کہ اسکن ٹو اسکن ٹچ primarily this was for premature babies, right? اور اس لیے تھا کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے تھے. بیبی کی گروتھ بہتر ہو رہی تھی، اس کی فیڈ بہتر ہو رہی تھی، اسکن ٹو اسکن اسٹیمیولیشن کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر جو تھا، بیبیز کا جو ٹیمپریچر تھا وہ ریگولیٹڈ رہتا تھا. تو اینڈ اٹ از ایگزیکٹلی لائک اشفاق سیڈ، کینگروز لائک جیسے اپنے پاؤچ میں رکھتے ہیں پیرنٹس اپنی اسکن کے ساتھ جب ان کو لگا کے رکھتے ہیں. اوکے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ the kid should be bare bodied، مطلب اس کا تاکہ اسکن ٹو اسکن ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، اس طرح کا ہے کچھ کانسیپٹ. جی اسکن ٹو اسکن، لائک فار ایگزامپل بیبی کو ٹوپی پہنا دی، ساکس بنا دیے، ڈائپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پیرنٹس جو ہیں، فادرز ہوں، مدرز ہوں، گرینڈ پیرنٹس ہوں، جو بھی کوئی کیئر ٹیکر ہو، ان کی اسکن کے ساتھ بیبی کی اسکن جو ہے وہ ٹچ کرتی رہے. جیسے آپ یوزلی اپنے بیبیز کو یوں اٹھاتے ہیں یا یوں اٹھاتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ کانٹیکٹ میں میکسیمم رہے. اور یہ جب اسپیسیفکلی جب یہ ہاسپٹلس میں کرایا جاتا ہے یہ پریمی بیبیز کو، تو یہ 0 to 3 months کا پیریڈ ہوتا ہے. اچھا لیکن ہم اگر ان بچوں کی بات کریں جو ہیلدی ہیں، ان کے لیے بھی یہ فائدے مند ہو سکتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آئی آنیسٹلی جتنی ریسرچ کیا، اینڈ آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر، میں بار بار کہتی ہوں، ہاؤ ایور ریسرچ سائنس بیس جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ unless until there are certain, of course ہر کیس ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی یہی ہے کہ we humans we want the touch، وہ warmth ہمیں ملتی ہے، رائٹ؟ ایون ہماری سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صحابہ کرام کے ہاتھ پکڑ کے جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ جو ایک انرجی تھی that was totally on a different level، رائٹ؟ تو of course اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں تو وہ جو بانڈنگ ہوتی ہے، and this is scientifically proven, I'm not saying this just because it's scientifically proven کہ healthy بچوں کے ساتھ بھی بانڈنگ بہتر ہوتی ہے. انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے from one person to the other، ایسے ہی ہوتا ہے جسے ہم وائبس کہتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہے. اینڈ اٹیچمنٹ بہتر ہوتی ہے، پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ بہتر ہوتی ہے، کنیکشن بہتر ہوتا ہے. ارم میں ایک چیز ریڈ کر رہا تھا ابھی جب آپ سے اس ٹاپک پہ بات ہونا شروع ہوئی کہ اس سے بیبی کے ویٹ گین میں بھی فرق پڑتا ہے، پھر اس کے انفیکشن کا رسک بھی کم ہوتا ہے. بالکل پڑتا ہے. اچھا، اس کے آکسیجن لیولز بہتر ہوتے ہیں، پھر باڈی کا ٹیمپریچر تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ ہوتا ہے، پھر اٹ سپورٹس لانگر پیریڈز آف کوائٹ اینڈ کام سلیپ. تو یہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ وغیرہ کی گئی ہے؟ آئی مین آئی ڈو بلیو اٹ کہ ہاں جی ہمارے مذہب میں یہ بتایا گیا، لیکن کوئی اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے، تحقیق کی گئی ہے؟ ہاں نہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہے. آئی ہیو آف کورس، میں نے یہی پہلے کہا کہ آج ریسرچ بھی ہے، بٹ دس از فرام آور دین آلسو. تو ریسرچ ڈیفینیٹلی ہے آف کورس. فار ایئرز آف ریسرچ کے بعد ہی انہوں نے اس چیز کو مطلب کہ دنیا بھر میں ہاسپٹلس میں انہوں نے اس کو یوز کیا. آپ کو ریسرچ کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ جب انہوں نے کینگرو اسکن ٹو اسکن کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پریمی بیبیز کا فیڈ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. ان کے اندر خود بخود نیچرلی وہ ڈائجسٹو انزائمس پروڈیوس ہونے لگے، جس کی وجہ سے بچے کی فیڈ لینے کی جو صلاحیت تھی، طاقت قوت تھی، وہ بڑھ گئی. اینڈ دیٹ از وائی دا ویٹ گین بیکمز بیٹر.
اچھا ارم ایک چیز اور بتائیے گا, اکثر ماؤں کو یہ مشورے بھی دیے جاتے ہیں کہ بچے کو تھوڑا سا اس کے اپنے اون چھوڑ دینا چاہیے, یعنی جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے 6 منتھ کا ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ ہر بات کے لیے ماں پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہے, تو اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی, اس کی گروتھ کیسے ہوگی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو کینگرو پیرنٹنگ ہے وہ کرتے کرتے سم ٹائمز ماں باپ جو ہیں وہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک بچے کے لیے ہارمفل صورتحال بن سکتی ہے؟ اچھا اگین بیسڈ آن آپ اس کو پرسیو کیسے کر رہے ہو اور آپ کی سچویشن آپ کو الاؤ کیا کہہ رہی ہے. صرف آنیسٹلی بینگ اے مدر آف 3 kids مجھے پتا ہے کہ اٹس سو اوور ویلمنگ, مطلب مائیں خود تھک جاتی ہیں بچے کو ہر وقت اٹھا کے اور رکھ کے, اور تھوڑا سا مطلب دے وانٹ کہ مطلب ان کے بازوں کو تھوڑا سا آرام ملے, تو یہ ہے. لیکن جو آپ وہ اوور پروٹیکٹیونیس کی بات کریں نا, وہ یہ والا کہ رو پڑا تو میں فوراً اٹھا لوں, مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگتا. اگر اس عورت کو, اس فادر کو, اس مدر کو یہ پریولیج ہے تو ضرور کریں, بیکاز اگین سائنٹیفکلی اٹس پروون کہ بچے بگڑتے نہیں ہیں اف اونلی اپنی ایج کے ساتھ مور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں ایک بڑی فائن لائن ہے ان میکنگ دیم کو ڈیپینڈنٹ آن یو, یا ان میکنگ دیم یا بینگ اوورلی پروٹیکٹیو آف دیم. وہ پھر ہمیں خود اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں بچوں نے اپنے ٹائم سے اپنی ایج سے سیکھنی ہے. نظر رکھنا ایک الگ چیز ہے کہ نظر آپ بالکل رکھیں, ان کی اپنی نظروں میں رکھیں, لیکن بالکل اوور پروٹیکٹیو نہ ہوں تاکہ وہ بھی کچھ اپنے تئیں سیکھ سکیں. دنیا اتنی آسان نہیں ہے ہر کسی کے لیے. تھینک یو سو مچ ارم فار بینگ ود. اچھا جی, اب ذرا بات کرنے جا رہے ہیں جی کینگرو پیرنٹنگ کے حوالے سے. کافی لوگوں کو معلومات ملی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. یہ چیزیں جو کہ پہلے ہمیں سکھائی جاتی تھی, سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی, اب یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ بھی اس کو صحیح ثابت کری ہے. اچھا اب ہم بات کرنے آ رہے ہیں ایک چیز پہ میں اور صدف اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صحت کا شعبہ ہے بڑا نیگلیکٹ ہوتا ہے, بڑا نیگلیکٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, انویسٹمنٹ گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے. پلس اکثر و بیشتر ہم آپ کو جعلی ادویات کے متعلق سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں, کہیں پر جو ادویات تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. سول اسپتال میں 36 کروڑ کی کینسر ادویات چوری اسکینڈل ہے, اور یہ اسکینڈل بے نقاب کرنے والے آئی ٹی انچارج پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. یعنی کہ کتنے بڑے اسکیمسٹرز ہیں یہ لوگ, کتنا بڑا مافیا ہے. اس سے پہلے بھی وہاں پر سول ہاسپٹل میں ہی کئی ایسے لوگ ہیں جو اس اسکینڈل کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی قائم ہوئے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہ صرف یہ ہے کہ ادویات چوری کا معاملہ ہے, یہ تو جان بچانے والی بلکہ کینسر کی ادویات ہیں, بلکہ عام ادویات کی بھی فروخت کے معاملات یہاں پر بے نقاب ہوئے ہیں. پھر مشینری جو ریپیئر ہوتی ہے اس کو بھی پراپرلی ریپیئر نہیں کیا جاتا, اس کے اندر بھی کافی خرد برد ہوتی ہے. یہ جو پرٹیکولر کیس ہے جس اس سارے اسکینڈل کو جنہوں نے بے نقاب کیا ان پر جی حملہ کیا گیا, اور ایف آئی آر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ملزمان نے ملیر کینٹ کے قریب زیاد احمد کو 3 گولیاں ماری, زخمی اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے. تو آصف خان ہمیں مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں. آصف, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ایسے جو لوگ اسکینڈل کو بے نقاب کرنے جا رہے ہوتے ہیں, یہ اسکینڈل ہو یا اس سے ہٹ کے اسکینڈلز ہوں سول ہاسپٹل میں, تو ان کے خلاف ہی کیسز بھی بنا دیے جاتے ہیں. اور پھر ابھی یہ فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا, تو اس کا مطلب ہے پورا ایک مافیا کام کر رہا ہے وہاں پر. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں, یہ تقریباً 21 جون کو واقعے کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی, جس میں یہ 2 ملزمان ہیں جو سول اسپتال کے اندر ڈاکٹر روت فاؤ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ایک ڈسپینسر تھے اور دوسرا اسٹاف نرس تھے, یہ اقبال چنا اور نیاز قاسقیلی, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی. تقریباً 36 سے 40 کروڑ روپے کی یہ کینسر کی ادویات تھیں جو دی جاتی ہیں پیشنٹ کے لیے, لیکن وہ پیشنٹس کو نہیں دی گئی تھی. یہ تمام ادویات انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں اور اس کو یہ فروخت کر رہے تھے. تو جن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ ہیں زہاد احمد. تو زہاد احمد جو ہے وہ ان کا ایک اہم کردار تھا ان ملزمان کی نشاندہی میں. اور زہاد احمد پر پرسوں حملہ ہوا, یعنی بدھ کی رات کو تقریباً 8:15 بجے ان پر یہ حملہ ہوا تھا. 2 افراد تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا, 3 گولیاں لگی تھی. ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے. آپ پولیس کی جانب سے اس پر آصف کہ یہ کون لوگ تھے, ظاہر ہے ان ہاؤس ہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آئیڈیا ہوگا, اور اتنا 36 کروڑ کی ادویات کا چوری ہو جانا کوئی معمولی کیس نہیں ہو سکتا. اور صرف واقعتاً یہی واقعہ نہیں ہوگا, اور بھی کافی چیزیں ہیں یہاں پر سول ہاسپٹل میں جو ہو رہی ہیں. آپ بالکل, جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی ان کو یہ نہیں پہچان پائے اور ایف آئی آر کے اندر بھی ان کے نام نہیں لکھے بلکہ نامعلوم لکھے ہیں. اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ 2 نامعلوم افراد تھے جنہیں وہ قریب آنے پر
पहचान सकते हैं, मतलब उन्हें वो पहले नहीं पहचानते थे लेकिन उनको शनाख्त कर सकते हैं वो करीब आने पर, और नामालूम अफराद हैं जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। अब इस वाक़े के खिलाफ जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से भी अब से कुछ देर बाद सिविल अस्पताल में जो MS ऑफिस है उसके बाहर एहतिजाज किया जाएगा, और यंग डॉक्टर्स का कहना है कि जो है वो इनको धमकियां भी मिल रही थी जो जोहार अहमद है, और इस वाक़े में जो मुलविस अफराद हैं उन्हें भी उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इस केस की मजीद डिटेल भी सामने आनी चाहिए। ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ा वाक़या है। आसिफ खान हमें जिसकी तफसीलात दे रहे हैं, और 36 करोड़ रुपए की अद्वियात का गायब होना, कैंसर की अद्वियात का, और आप ये सोचिए कि ये तो बड़ी अद्वियात हैं। आम अगर अद्वियात की बात करें जो कि नॉर्मली लोगों को चाहिए होती हैं, तो वो भी लोगों को मेडिकल स्टोर ही भेजा जाता है, लोगों को अद्वियात दस्तयाब नहीं होती। फिर खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों का भी मामला है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते उनकी तैनात नहीं है। तो ओवरऑल ये इसको प्रोसेस को देखना चाहिए। आई एम श्योर कि वज़ीर सेहत भी इसका नोटिस लेंगे। बिल्कुल। ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और साल जब ख़त्म होता है तो बहुत सारे जो हालात और वाक़यात होते हैं उससे मुतालिक स्टैट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कराची की बात करते हैं तो कल भी हम जिक्र कर रहे थे एक ट्रैफिक हादसा जो हुआ था, और डंपर जो है उसके ब्रेक फेल हो गए थे। कराची में हादसात की हमेशा से शिकायत रही है, मगर इस साल रवां साल की हम बात करें जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 500 है। यानी साल में इतने दिन नहीं हैं जितने ये वाक़यात रोनुमा हुए हैं, और इसमें जो लोग इसका शिकार होते हैं, ज़ख्मी होते हैं या जाँ बहक होते हैं, उनमें हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों में सफ़र करने वाले जो लोग हैं या फैमिलीज़ हैं वो उसका निशाना बनते हैं। अच्छा, ये डंपर ड्राइवर्स की वजह से हादसात होना अलग चीज़ है। ट्रैफिक पुलिस की कैपेसिटी पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, वो मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन उससे हटकर मैं और भी कई मसाइल देखता हूँ। यानी कि जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अंडर एज ड्राइवर्स में देख रहा होता हूँ, भले वो डंपर्स के हों या भले वैसे बच्चे जो स्कूलों पे बाइक्स पे जा रहे होते हैं, वो एक अलग मसला है। नंबर्स कम होंगे कंपैरेटिवली, दैट्स एन इशू ना। हाँ, दैट्स एन इशू। वो एक डिफरेंट इशू बन जाएगा। सड़कें जो हमारी हैं वो अपनी जगह, उनकी हालत क्या है, फिर ये तो मामला एक अपनी जगह हो गया। दूसरा ये है कि कल एक वाकया पेश आया था औरंगी पीराबाद में, बल्कि 2 दिसंबर को पुलिस मुकाबला एक हुआ था, उसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। चले, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है एडिशनल IG और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो साहब। थैंक यू सो मच जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो नंबर्स हैं मतलब ये हमें ये बता रहे हैं कि भाई ठीक है बड़ा शहर है, मैनेज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बड़ी गाड़ियाँ सुबह सवेरे स्कूल के टाइमिंग्स में, डंपर ट्रॉलर, जब इनका गुजर होगा और इस तरीके के हादसा रोनुमा होंगे तो फिर तो ये तो एक नेग्लिजेंस है, गफलत है, इसको सही भी किया जा सकता है। आपने सही कहा कि गाड़ियों का नंबर इस तरह है कि इसको मैनेज करना ऑलवेज अ चैलेंज, लेकिन कि मैनेज नहीं हो रहे ये बात भी गलत है। कराची में अगर गाड़ियों की तादाद देख लें तकरीबन 6.2 मिलियन है, 62 लाख गाड़ियाँ कराची के रोड्स पे अप्लाई करती हैं। तो इट्स सेल्फ अ चैलेंज। पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी एरिया में मैं कहूँगा इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं जितनी आपको कराची में नज़र आएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ना लोगों के पास। जी बिल्कुल आप कह सकती हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी अवेलेबल होती हैं ये भी एक चक्कर है। सबसे जो बड़ी इसमें तादाद है वो है 4.1 मिलियन, 41 लाख के करीब, वो मोटरसाइकिल की है। और ज़ाहिर है मोटरसाइकिल को मैनेज करना सबसे मुश्किल है, और ख़ास तौर पे ऐसे शहर में जहाँ पे मोटरसाइकिल्स के लिए सेपरेट लेन शुरू से जब रोड बने तो उनका प्रोविज़न नहीं रखा गया। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये रीसेंट पास्ट में अभी जो एक्सीडेंट्स हुए, जो लम्हा फिक्रियाँ हैं आम शहरी की तरह जिस तरह आप बात कर रहे हैं और पुलिस के लिए भी, तो लेकिन उसके जो मुहरकात जिस पे हम एक्शन कर सकते हैं और इस चीज़ को काबू और कंट्रोल में ला सकते हैं उस पे काम हो रहा है। लेकिन जावेद साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो चीज़ें दूसरे शहरों में, चले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, सड़कों की बेहतरी की बात कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल नहीं है वो यहाँ पर नॉर्मल क्यों है? मिसाल के तौर पर सबसे राइट साइड पे बाइक्स का सफ़र करना, बगैर हेलमेट के उनका सफ़र करना, रॉन्ग साइड पे यहाँ पर जाना इतनी एक आम सी बात है कि इवन ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, यहाँ से जाके आप पुल के पास देख लें, लोग रॉन्ग आ रहे होंगे लेकिन ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खड़े होंगे, उनको देख रहे होंगे। मैं ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर इनको करेक्ट कर लिया जाए तो काफ़ी सारे हादसात ना हो। आपकी बात शारा फैसल पर ये हो रहा होता है, इंतहाई राइट पे बाइक से आ रही होंगी। जो आपने बात की कि एक्सीडेंट की वजूहात क्या है,
تو یہ چند وجوہات ہیں جو آپ نے بتائی. سب سے پہلی بڑی وجہ تو موٹر سائیکل کا اتنے تعداد میں ہونا, وہ بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ موٹر سائیکل از اے ویری رسکی وہیکل. اب اس میں تقریباً ایسے سمجھ لیں, اور یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ جی ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, الٹی سائڈ سے آتے ہیں, تو اس پہ پولیس انفورسمنٹ کرتی ہے. تقریباً آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلے 1 سال میں تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب ہم نے چالان کیے ایسی گاڑیوں کے جو کہ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئے. ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ, صرف چالان نہیں کیا ہم نے, اس پہ اکتفا نہیں کیا, بلکہ ہم نے ایف آئی آرز دی ہیں, پرچے دیے ہیں. 7,000 سے زیادہ ڈرائیورز کو گرفتار کیا ہے, اور 350 سے زیادہ تقریباً 479 ایف آئی آرز ہوئی. اور اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ جو موٹر سائیکل تقریباً 57% جو وکٹم ہے خاص طور پہ فیٹل ایکسیڈنٹ کے, آئی ایم سوری میرا گلا آج خراب ہے جی, تو اس میں 57% جو ہے وہ وکٹم موٹر سائیکل ہوتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ فکر اس کی ہے. لیکن آپ جو اسٹیپس بتا رہے ہیں, کوئی فرق آیا ہے آپ کے پاس, کوئی کمپیریٹیو انالیسز ہے ان چیزوں کا, ان سارے امپلیمنٹیشن کے بعد, چالان کے بعد؟ ہمیں جو ہمارا کلیکٹیو وزڈم ہے, ایکسپیرینس ہے ٹریفک پولیس کا, ہم نے انفورسمنٹ پہلے سے بڑھا دی ہے. اب جو میں نے بات کی کہ 470 کے قریب ہم نے ایف آئی آر دی ہیں, اس میں پچھلے 2 مہینے میں جب سے یہ ایکسیڈنٹ کی ریشیو میں اضافہ ہوا ہے, تو ہم نے ایف آئی آرز بڑھانی شروع کر دی ہیں. صرف ہم چالان نہیں کر رہے, ڈرائیورز کو بند کر رہے ہیں, خاص طور بڑی گاڑیوں کو ڈرائیور. اچھا, ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے, یہ سٹی کورٹ کے آس پاس تو ایک دفعہ جاتے ہوئے تو گاڑی موڑنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے سے موڑ لیں, تو وہ جو ہمارے ڈرائیور تھے انہوں نے کہا کہ آپ جانے کی اجازت ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اچھی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اچھا, جہاں پر کیمرے کا ڈر ہے تو وہاں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار ڈفرینٹلی بیہیو کرتے ہیں, اور جو عام جگہ ہیں جس طرح سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, تو یہ کیا مانیٹرنگ ہوتی ہے کیمروں سے پولیس اہلکاروں کی؟ بالکل ہوتی ہے. ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں جو سی سی ٹی وی کیمرہ کے نیٹ ورکس ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہیں, ایک ہماری پولیس کی طرف ہے مجموعی طور پہ ریڈ زون کے لیے. اس کے علاوہ ٹریفک مینجمنٹ کا بھی ایک چھوٹا سا سسٹم ہے, ایک کمپوننٹ ہے, اور سٹی گورنمنٹ کا بھی ہے جو کہ میئر صاحب کی ماتحت کام کرتے ہیں. تو یہ ہے, لیکن ان کی تعداد کو ہم نے بڑھانا ہے. اچھا, ایک چیز کبھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا, ظاہر ہے ٹریفک, آپ کراچی پولیس چیف ہیں لیکن ٹریفک کا ایک الگ محکمہ ہے, یہ جو 41 لاکھ بائکس ہیں, کبھی آپ لوگوں نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر کتنی پرسنٹیج ہے لوگوں کی جن کے پاس لائسنس موجود ہے, ریکارڈ تو ہوتا ہوگا؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. پہلی بات تو میں جو آپ سوال کا دوسرا حصہ تھا اس کو میں بات کر لوں کہ کافی عرصے سے ہمارے ہاں ہیڈ کانسٹیبل بھی چالان کرتے تھے. ظاہر ہے جو لوور گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے, ذمہ داری کی لیول وہ نہیں ہوتی, تو ہم نے یہ چیز ڈسکنٹینیو کی ہے کافی عرصے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چالان اس وقت تک نہیں کرواتے یا کرتے جب تک کہ باڈی کلیڈ کیمراز ہیں. ہم نے جو آفیسر ہمارے ٹریفک میں کام کر رہے ہیں, جس نے بھی چالان بک اٹھائی ہوئی ہے, تو شہریوں کو بھی گزارش ہے کہ وہ چیک کریں کہ باڈی کلیڈ کیمپ جو ہے اس نے پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی, اور آن بھی ہے یا نہیں. آن کا پتہ ہمیں چل جاتا. اچھا, وہ آپ کو پتہ چلتا, وہ ہمارے پاس سینٹرل کنٹرول ہے, اگر اس نے آف کی ہے ایک دم سے وہ ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اور ہم اس کی انکوائری میں اس کو چالان کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ ہمارے سارجنٹس اور جو این جی اوز جس کو کہتے ہیں اے ایس آئی نبا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایشو ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایشو کیا ہوا ہے, کیونکہ مجموعی ٹریفک کی بات کر رہی ہے, اور ٹریفک بھی سٹی پولیس کی حصہ ہے, بڑا اہم حصہ ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف آفیسرز جو چالان کر سکتے ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے, تو انفورسمنٹ میں تھوڑا ہمیں پرابلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4.25 لاکھ چالانز ہیں, اس کی تعداد کو کافی بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس سے جو ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ بھی بڑھیں گے.
لیکن اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باڈی کلیئرڈ کیمرہ زیادہ لیں. ایک چیز اور بتائیے گا, یہ جو ہم ہیوی ٹریفک ڈمپر ٹرالر کی ان کی ٹائمنگز ہیں 12 بجے کے بعد کی, لیکن ہمیں یہ دن بھر دندناتے نظر آتے ہیں. ہاں نہیں, پہلے ٹائم نہیں تھا, پہلے ٹائم دیکھیے یہ تو بہت عرصے سے امپلیمنٹیشن اس پہ ہو جانی چاہیے. دیکھیے یہ پہلے جب اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, کراچی اب دوبارہ ڈیولپمنٹ فیز میں ہے. کراچی میں بہت زیادہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ روڈز نئے بن رہے ہیں, ریپیئر ہو رہے ہیں, کھدائی ہو رہی ہے, وہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی کھدائی کا بھی ڈیبری جو ہے اٹھانے کے لیے آپ کو ڈمپر چاہیے, اور اس کے بعد مٹیریل کو لانے کے لیے بھی آپ کو ڈمپر. مثال کے ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, اس کے لیے ایگزیمپشن ہے. ملیر ایکسپریس وے ایک ٹارگٹ ہے, اور یہ کیونکہ کراچی کا بہت زیادہ جو ٹریفک کا لوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا جب اس سے بننے سے. تو اس میں سندھ گورنمنٹ, سی ایم صاحب, ہوم منسٹر صاحب سب انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے. اب اس کے لیے ہمیں ایگزیمپشن دینی پڑتی ہے ڈمپرس کو, لیکن پہلے ڈمپرس کو کوئی ٹائم ریسٹرکشن نہیں تھی. یہ پچھلے 1.5 مہینے سے جب ہم نے ریئلائز کیا کہ ان کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ فیٹل ایکسیڈنٹ میں, کیونکہ ظاہر ہے بائکرز نیچے ہوتے ہیں اور یہ بلائنڈ سپاٹس بھی ہوتے ہیں ان کے, تو بڑا وہ بھی ہے. یہ ایک بڑا کنٹروورسی. دیکھیے آپ کے ذریعے ہم پورے شہریوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیں. ٹریفک کا ایکسپیرینس ہم سمجھتے ہیں, خاص طور پہ ہماری ٹریفک پولیس کا اچھا خاصا ہے. تو بالکل یہ بات صحیح ہے, بڑی گاڑیاں خاص طور پہ ڈمپرس میں بلائنڈ اسپاٹ بنتے ہیں, اس کے لیے ریئر ویو مرر بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ ڈمپرس پہ تو کئی مررز ہونے چاہیے. نہیں, ڈمپرس کی بات نہیں ہے, ڈمپرس پہ تو ہم نے انفورسمنٹ بڑھا دی ہے. جو میں نے آپ کو 479 ایف آئی آرز کہی ہیں اس میں. جی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, آپ ساتھ ہی رہیے گا, ہمیں ہیڈ لائنز بریک کی طرف جانا ہے اور پھر ہم اس کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے ہمیں آج جواب چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کو زکام زدہ سلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. صدف عبدالجبار از آل فائن ماشاءاللہ سے. اشفاق اسحاق ستی کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک فطری معاملہ ہے. اب طبیعت ناساز ہے تو آپ کے سامنے موجود تو رہنا ہی ہے. تو ہم بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کر رہے تھے. کراچی کے پولیس چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, جاوید عالم ہوڈا صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ بینگ سو پیشنٹ کہ آپ نے انتظار فرمایا. تو ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ جو ٹریفک وائلیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ایف آئی آرز کا سسٹم ہے, لیکن آفیسرز کی آپ کہتے ہیں کہ تعداد کم ہے جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چالان کر سکیں. یہ ون آف دا پرابلم. واٹ آر دی ادر پرابلمس؟ دیکھیے پولیس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں, گیپس ہیں جس کو ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح آفیسرز کی تعداد کم از کم ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں بڑھا دیں, انفورسمنٹ ہماری بہتر ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح نمبر پلیٹ ویریفیکیشن سسٹم والی کیمراز لگا کے شہریوں کو جس نے بھی جو سگنل ہے اس کو بریک کیا اس کو گھر پہ ٹکٹ بھیج دیں. یہ سسٹم ہم پروسیس میں ہے کر کے, اور اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 15% جو ٹریفک کے چالان, 15% آف دا اماؤنٹ جو ٹریفک کے چالان میں کلیکٹ ہوتا ہے وہ ریوارڈ کی صورت میں پولیس کو ملتا ہے. ہم نے پچھلے 5 سالوں کا اکٹھے کر کے کراچی شہریوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ہم ریوارڈ نہیں لے رہے, اور ہم وہ یہ سسٹم لگا رہے ہیں جو کہ لاہور میں ہے. لاہور نے اس میں ہم سے ایک اسٹیپ آگے تھا, تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے کہ پورا لگے گا. اور آپ دیکھیں گے کراچی کے ایک بہت بڑے علاقے میں یہ جب بھی آپ سگنل بریک کریں گے, ایون رات کے وقت, گھر پہ آپ کی گاڑی کے نمبر پہ, ایڈریس پہ آپ کو ٹکٹ مل جائے. اب تو نہ جانے کس کو جا کے ملے گا جو یہاں پر گاڑیوں کا حال ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. جب سے نمبر پلیٹ ریکگنیشن کیمراز ہم نے زیادہ لگائی ہیں, S4 کا سسٹم جس میں سندھ گورنمنٹ نے, سی ایم صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لے کے کیا ہے, تو یہ گاڑیوں کا جو فیک اور فینسی نمبر پلیٹ ہے یہ بتدریج کم ہو گیا ہے. وہ اوپن لیٹر والا بھی چکر ہے نا اب تک. جی جی. ایک چیز اور بتائیے گا, ٹریفک جیم بڑا مسئلہ ہے. ایک تو کہیں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن جیسے ایئرپورٹ کا واقعہ پیش آیا, اسٹار گیٹ کی طرف ناکہ لگا دیا, اس سے شارع فیصل جو ہے چوک ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اس کے لیے کیا سولوشن؟ یہ بالکل ایشو ہے, اس کو حل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. کل ہی میں نے میٹنگ کی ہے
کہ ریلوکیٹ کر دیں اس ناکے کو, کہ تھوڑا سا ہم آگے لے جائیں تاکہ شارع فیصل پہ پہلے جو پریشر آتا ہے وہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی گلچ ہے, اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا, یہ ہر کسی کا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ٹریفک پولیس اہلکار اگر آپ کو روکتے ہیں تو وہ آپ سے کیا ڈاکیومنٹس طلب کر سکتے ہیں, اور جو دوسرے اہلکار ہیں وہ آپ کو روک کے آپ سے کیا کیا ڈاکیومنٹس طلب کر سکتے ہیں اور کیا طلب نہیں کر سکتے؟ دیکھیے پولیس کی باتیں اور پرابلمس تو بڑے ڈسکس ہم نے کر لیا. اب میں تھوڑا سا جو ایک ہفتے سے ہم کیمپین کی صورت چلا رہے ہیں اس میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم دوں گا کہ ہم نے اپنے شہریوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے آپ ہمارے سب سے بڑے پارٹنرز کہ جس کے ذریعے ہماری آواز میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا 57% فیٹلٹیز موٹر سائیکل کو ہوتی ہیں. اب ان کے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں. ان میں باقی چیزوں کے علاوہ ڈمپر ڈرائیور کی ریش, نیگلیجنٹ ڈرائیونگ, جس پہ ہم بہت زیادہ سختی کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ان کا ٹائم بھی ہم نے محدود کر دیا. ابھی پہلے نہیں تھا, ابھی رات کو 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہم نے کر لیا. لیکن اس کے علاوہ موٹر سائیکل سوار کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمارا جو سروے ہے اس میں 50% دے ڈونٹ کیری دا ڈرائیونگ لائسنس. اور یہ باقی گاڑیوں میں بھی ہے. تو ہم مؤدبانہ گزارش کر دیں شہریوں سے کہ خاص طور پہ کم عمر کے بچوں کو آپ گاڑی چلانے نہیں دیں. یہ ان کی جان کے لیے خطرہ ہے, آپ کے لیے خطرہ ہے, اور دوسرے شہریوں کے لیے خطرہ ہے. 50% اس طرح تقریباً 80% بیک لائٹ نہیں ہوتی, تاکہ پتہ ہی نہ چلے. ہیلمٹ 75% ہیلمٹ نہیں پہنتے. 85% جو ہے بیک ویو مررز کے بغیر گاڑی چوری ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں سے یہ جو چانسز ہیں ایکسیڈنٹ میں انڈلج ہونے کے, یہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہم یہ ایک ہفتے سے تقریباً 10 دن تک ہم یہ کیمپین چلائیں گے کہ برائے مہربانی ان چیزوں کا آپ ایک کوگنیزنس لیں اور ان چیزوں کو فکس کریں, کیونکہ اس کے بعد ہم بہت سختی کے ساتھ چالان اور FIR کرنا شروع کر دیں. دیکھیے جب سے بڑی گاڑیوں نے یہ کام ہم نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے ہمارے بہت سے شہری اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. ہم نے FIRs بڑھا دی. پچھلے 2 مہینے میں 7,000 زیادہ ہم نے ڈرائیورز کو اریسٹ کیا ہے, جو کہ عام طور پہ ٹریفک میں ہم نہیں کرتے. اریسٹ کیا ہے اور تقریباً 7,000 گاڑیوں کی فٹنس کو کینسل کیا. آپ نے تو ایکشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے, اور یہ کیمپین بڑا میٹر کرتی ہے. لیکن آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور اہم ایشو کی طرف ہم آنا چاہیں گے. کراچی کا علاقہ ہے, اورنگی پیر آباد میں 2 دسمبر کو جو پولیس مقابلہ ہوا تھا وہ مشکوک بن گیا ہے, کیونکہ اس پر بہت سارے سوالات ہیں. جائے وقوع پر 19 گولیاں چلانے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے, اور تحقیقاتی کمیٹی نے مبینہ مقابلے میں چلائی گئی گولیوں کی تعداد سے متعلق اعداد و شمار غلط قرار دیے ہیں. نذیر شاہ پہلے اس سے متعلق ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے, پھر آپ کی جانب بھی آتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں سب سے پہلے تو ایڈیشلہ جی کراچی ہمارے آفس میں آئے, ان کو السلام علیکم, چونکہ انہی کی جانب سے یہ انکوائری کنڈکٹ کی گئی تھی, اور کراچی پولیس کے ایماندار افسر SSP ساؤتھ ساجد امیر صدوسی, جن کو اس مبینہ مقابلے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی افسر بنایا گیا تھا, جنہوں نے جب اس پر تحقیقات کی تو کئی جگہ پر سنگین سوالات اٹھائے گئے. 12 صفحات پر مبنی انکوائری رپورٹ ہے, جس میں 15 افراد کے بیانات لیے گئے, جس میں SHO چوکی کے وہ تمام اہلکار اور اس گھر میں موجود جو افراد تھے, اور اس کے علاوہ 3 خواتین بھی جن کا CDR میں ان کا سامنے آیا کہ وہ کس طریقے سے جو مبینہ ہلاک ملزم بلاول خان ہے اس سے رابطے میں تھی. صبح 11 سے دوپہر 2:30 بجے تک وہ ان سے رابطے میں رہی. تنگ سی جگہ پر 19 گولیاں چلی گئی, لیکن نہ چھت پر, نہ دیوار پر, نہ کسی دروازے پر کوئی گولی لگی. اور اس کے علاوہ DVR جب بتایا گیا, مبینہ ملزم جب عمارت میں داخل ہوئے تو پہلی منزل پر چڑھتے ساتھ ہی انہوں نے پہلے DVR ڈھونڈا اور اس کو توڑا. تو کافی سارے اس کے اندر ایسے سوالات ہیں جو انکوائری کمیٹی کی جانب سے اٹھائے گئے, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ویڈیو انٹینشنلی بنائی گئی تھی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے چھت پر لڑکی کو یرغمال بنایا گیا ہے. تو وہ ویڈیو بھی جو ہے اس سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوا کہ اس میں بظاہر دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا کہ کسی کو یرغمال بنایا گیا ہے, تو اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے.
تو انکوائری کمیٹی کے جو افسر ہیں ساجد سدوزئی، انہوں نے سفارش کی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اس کے اوپر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک GIT بنائی جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی دیے ہیں جس کے مطابق اس DVR کو لیبارٹری بھیجا جائے. اگر یہ ریسٹور ہو جاتا ہے فورینسک لیبارٹری میں تو اس سے کافی شواہد سامنے آ سکتے ہیں کہ اس کو آخر توڑا کس نے، کیونکہ جو بھی شخص کوئی موومنٹ کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے لاسٹ موومنٹ تو سیو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر دیگر تمام چیزوں پر سوالات اٹھائے گئے، تو میرے خیال میں GIT ہی بہتر طریقے سے اس کو. یہ خواتین کا اس میں نذیر شاہ کیا کردار تھا، اور CDR سے مزید کیا معلومات ابھی تک سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، منزہ ایک لڑکی ہے جو بیوٹی پارلر بھی چلاتی ہے، اس کی بہن لائبہ ہے. یہ بیسیکلی جو مدعی ہے مبارک شاہ، اس کے بھائی موسیٰ کے بچوں کی ٹیوٹر ہیں جو اس وقت بھی وہاں پر کرائم سین پر موجود تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک صابرہ ہے جو مبارک شاہ کے بھائی کی بیٹی ہے، یعنی کہ اس کی بھتیجی ہے. تو بلاول خان مستقل منزہ سے رابطے میں رہا جب اس پورے معاملہ ہونے تک، اور منزہ مستقل رابطے میں رہی صابرہ سے. اس کی لوکیشن اسی جگہ کی آ رہی تھی. جو تمام تر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ذرا مشکوک قرار دی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ کیونکہ CDR میں بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ میسیجز اگر آ جاتے ہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کانٹینٹ کیا ہے. کالز ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے. آپ تک کیا معلومات ابھی تک کیا اسٹیبلش ہوئی ہیں ابھی تک؟ کراچی میں کرائم فائٹنگ میں جو پولیس کا انٹریکشن ہے کرمنلز کے ساتھ، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ اس سے سمجھ لیں کہ جو ہماری 24% کرائم ریٹ ڈپ ہوا ہے، یہ CPLC کی فگرز کے مطابق ہے، پولیس کی فگرز نہیں، جس میں پچھلے سال سے ایسے سمجھے کہ 8,100 موبائل کم سنیچ ہوئی ہیں، 13,000 موٹر سائیکل کم لفٹ ہوئے ہیں اس سال. تو اس میں ظاہر ہے پولیس کا ایکشن بھی شامل ہے. اور پولیس کے ایکشن میں یہ انکاؤنٹرز جو جینون ہے، آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ پورے سال میں ہمارے 1,000 سے زیادہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، جس میں 189 کرمنلز مارے گئے اور تقریباً 400 سے زیادہ زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں، اور ٹوٹل جو پکڑے گئے ہیں 5,200 کرمنلز پکڑے گئے. اتنے بڑے تعداد میں جب یہ آپریشن چل رہا ہے تو اس میں یہ پہلا کیس ہے جس میں سسپیشن آیا. اور میں تو شکر گزار ہوں آپ کی میڈیا کے دوستوں کا، نذیر شاہ اور سب، انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ جی اس میں کچھ ہینکی پینکی ہے، مسئلہ ہے. اور اسی وقت میں نے انکوائری کا آرڈر کر دیا. ہمارے ون آف دا بیسٹ آفیسر جو اویلیبل تھے اس کو انکوائری دی، ساجد، اور اس نے ریکمنڈیشن دی ہیں. دیکھیں، ہم پولیس کے ابھی ایک کوڈ ہوتا ہے، جب تک کوئی پروکلیمڈ آفینڈر نہ ہو یا کوڈ میں ثابت نہ ہو جائے تو ہم تو جس طرح نذیر شاہ آسانی کے ساتھ ان کے نام بتا رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے. سسپیکٹ ہیں، اکیوزڈ ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انویسٹیگیشن بالکل اس کو میں نے اپروو کیا ہے، اور میں نے DIG جو ویسٹ ہیں اس کو کہا ہے کہ ان ریکمنڈیشنز پہ اس کیس کو آگے بڑھائیں. چلیں، DVR ہو جائے گی انشاءاللہ. کسی نے اگر غلط کیا ہے اس کو قرار باقی سزا. اچھا، وہاں کمنگ بیک ٹو جو آپ کیمپین کی بھی بات کریں، بڑا ضروری ہے آگاہی دیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کم عمر بچے، اسکول گوئنگ بچے بائک چلا رہے ہیں، گلی محلوں میں تو اپنی جگہ، لیکن اسکول جاتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ بٹھا کے بائک چلانا، پھر رونگ جانا. کون اس کے لیے کیا کیا؟ جو دو کیٹیگریز جو ہمارے، میں صرف کیونکہ آج کا مین ٹاپک میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، ایکسیڈنٹس، فیٹلٹیز جو گاڑیوں جو روڈز پہ ہوتی ہیں، اس میں 57% میں نے جس طرح بتایا موٹر سائیکل ہے، 25% پیڈسٹرین ہے. اور پیڈسٹرین روڈ کراس کرتے ہوئے وہ جو اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو وہیکل ڈرائیورز جو بغیر لائسنس کے یا جنہوں نے سیکھا ہوا نہیں ہے یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ فیٹلٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں ایک خطیر جو تعداد، ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو کم عمر کے، اور ان کو پیرنٹس گاڑی چلانے کی اجازت ہے. اور یہ ان کی اپنی زندگی کے لیے، ان کی اپنی زندگی کے لیے ہم بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں، اور باہر نکلتے ہی وہ بائک چلا رہے ہیں. یہ جو کیمپین ہم کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس یہ لوگ ہوں گے. تو اس پہ میں وارن کرنا چاہتا ہوں مؤدبانہ طریقے سے کہ براہ کرم یہ 1-1.5 ہفتہ جو ہم ایجوکیشن اویئرنیس کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا ساتھ دیں. اپنے بچوں کو جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو گاڑیاں نہ دیں.
کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم صرف چالان پہ اکتفا نہ کریں, اچھا ہم ایف آئی آر بھی دیں اور ڈرائیور کو گرفتار بھی کریں, اور ہم نہیں کرنا چاہتے. اور اسکول کے گوئنگ یونیفارم میں بچہ دیکھیے اگر ایف آئی آر میں آ جاتا ہے تو اس کے آپ چانسز ختم کر دیتے ہیں, ایون باہر جانے کے کوئی پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ اس کو ایشو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں, لیکن یہ احتیاط پھر ہم بالائے طاق رکھ کے ہم ایکشن. ایک چیز بس لاسٹ چیز جو میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ جہاں پر پولیس ناکے یا پولیس والے اکثر رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گاڑیوں کو روک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بعض اوقات شہریوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سے ڈاکیومنٹس ان سے طلب کر سکتے ہیں, کون سے نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی کریں کہ وہ کیا پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمارے ہاں کراچی میں بہت اچھا اسکول بھی ہے جو کہ انویسٹیگیشن اسکول ہے. ہمارے بہت ہی اچھے افسر ضیاء صاحب اس کی نگرانی میں وہ چل رہا ہے, پولیس ہیڈ کوارٹر ساؤتھ میں, اور اس میں ہم گاہے بگاہے پولیس کی یہ جو آداب ہیں اور ان کی جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں کورسز کرواتے ہیں. پولیس آفیسر بدتمیزی اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے, اگر ہے آپ شکایت کریں, لیکن اگر عزت سے سلام کر کے اس کو سکھایا جاتا ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ پوچھ سکتا ہے, ویریفیکیشن, اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس پوچھ سکتا ہے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کو کوئی شک گزرے تو اس سے ملاقہ, اس کو انفارمیشن ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا جو کہ ایلیسٹ ہے, غیر قانونی ہے, اس کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے, لیکن وہ عزت اور احترام کے دائرے میں. اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی شکایت کریں. اور ہمارے پاس کمپلینٹ کا میکینزم جو ہے وہ تو ابھی آن لائن بھی ہے, آن لائن ایڈریس کیا جاتا ہے, آئی جی کا بھی ہے, میری آفس کا بھی ہے, اور کنسرن ڈی آئی جی, تو اس پہ آپ شکایت کریں. کیا 15 مددگار پہ تو ضرور کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. چلیں جی, یہ 2 ڈاکیومنٹ بہت ضروری ہے, آئی ڈی کارڈ آپ کا, شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آ کے کرٹیسائز کرنا نہیں, بلکہ ہم جان سکیں بڑی محکمہ پولیس کے ایشوز کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں عقل کل کوئی نہیں, اور معصوم بھی صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں. ہم میں بھی غلطیاں ہوں گی کیونکہ ہم سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. آپ لوگ یہ جو کام کرتے ہیں اس سے ہماری تصحیح ہوتی ہے, ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے, تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا مشترکہ فرض ہے کہ جو سوسائٹل پرابلم ہو گئے ہیں اس کو ایز اے ہول دیکھا جائے, اور سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کمیونٹی ایز اے ہول اس کو دیکھے اور اس کے بارے میں اس کا اگین اینڈ اگین پرچار کرے تاکہ وہ جو پرابلم ہے حل ہو جائے. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے, بڑے اہم ایشو پر بات کی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور سیاست پہ آ جاتے ہیں. سیاسی معاملات جو ہیں وہ ان کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہماری ڈیبیٹ, کوئی ڈسکشن اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتی ہے. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف جو اب سے پہلے تک اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی حامی تھی اور اسی پہ بلیو کرتی تھی, اب وہ سیاستدانوں سے, سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جواب کا انتظار ہے, لیکن جو بیانات آ رہے ہیں کسی ٹاک شو میں, کسی جگہ, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہونے چاہیے مذاکرات, لیکن بہت سارے نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اب انہیں خیال آ رہا ہے یہ تو ہمیں چور ڈاکو کہا کرتے تھے. اس طرح کے بیانات اس وقت جی. اور بات یہ ہے کہ اس پر جس طرح سے ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ پہلے جو کہتے تھے کہ فرشتے ہوں یا کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہوں یا انسان, بات چیت تو ہو سکتی ہے. تو پہلے یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے کیا فرمایا اور شوکت یوسفزئی صاحب نے کیا فرمایا, ذرا آپ کو سنوا دیتے پھر آگے چلتے ہیں. سچ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کا نام بھی بتا دیے, ہم لوگ اویلیبل ہے. ہم نے کہا ہم لوگ ساروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ابھی ان کی سائڈ سے مطلب پہلی چال چلیں گے وہ, یا پھر وہ آفر کریں گے تو پھر آگے چیز. حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے, اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے. تو حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا, اور اس کا آغاز اوورسیز پاکستانیوں سے ہوگا. چلیں تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر سول نافرمانی کی تلوار لٹکی رہی تو پھر بات نہیں ہو سکتی ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ مذاکرات کی بات ایک جھانسا ہے, فیض حمید کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی یہ ڈھونگ کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے دیکھ لیا کہ اب کہیں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے مذاکرات کی بات شروع کر دی ہے.
اچھا اسی دوران اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی موجودہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس سے کافی ناراض دکھائی دیے اور یہ رپورٹ ہوا کہ انہوں نے شکوہ کیا کہ اخبار کی جو ہیڈ لائنز ہیں اس کو دیکھ کے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے باہر بڑا دوستانہ ماحول چل رہا ہے اور حیرانگی ہے کہ سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سب گڈی گڈی چل رہا ہے. ہو تو چلیں اس پر تجزیہ لے لیتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب اوور آل صورتحال پر ان سے بات کریں گے. کاظمی صاحب سب سے پہلے تو یہ امپریشن جو کہ اڈیالہ جیل سے ملا ہے کہ بانی خوش نہیں ہے موجودہ قیادت سے, یعنی کہ اس سے پہلے بھی عدم اعتماد کی کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ جی اپنی فیملی پہ امیڈیٹ فیملی پہ اپنی اہلیہ پر اور اپنی ہمشیرہ پر انہیں زیادہ ٹرسٹ ہے اس حوالے سے اور لیڈرشپ پر کم ہے. اب کچھ اور ان دعووں کو تقویت مل رہی ہے. آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے یا آپ کے پاس اس متعلق کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابھی یہ جو مذاکرات کی بھی بات ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے تو پچھلے دنوں بھی واضح طور پہ جو ان سے شخصیات کچھ ملنے گئی ہوئی تھی ان کو کہا کہ نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی. لیکن باہر ان کی قیادت یہ جس طریقے سے بات چیت کے حوالے سے بات کر رہی ہے وہ سب کے لیے حیران کن تھا کہ 2 دن پہلے تک آپ بتا رہے تھے کہ اس حکومت نے ہمارے اتنے کارکنوں کو مار دیا اور حکومت کافی زیادہ انڈر پریشر تھی, دباؤ میں تھی 26 نومبر کو جو آپریشن ہوا اس کے بعد سے. تو اچانک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے مذاکرات کی بات کرنا, حکومت کو یہ کہنا کہ ہر صورت میں ہم سے بات کریں, اور یہ چیزیں جب خان صاحب تک پہنچی تو کل دوبارہ انہوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس کی ایما کے اوپر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا تو کل بھی جو ان کی بات ہوئی, اپنی فیملی کے ساتھ بات ہوئی, لائرز کے ساتھ بات ہوئی, اس میں دوبارہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے حوالے سے بڑا سخت موقف لیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات کا وہاں سے گو اہیڈ دیا گیا ہے کہ نہیں, یا صرف سول نافرمانی کی ہی بات وہاں سے کی گئی ہے, اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کس سے کرنے ہیں یہ طے کر دیا انہوں نے آلریڈی؟ صاحب کا تو ایک موقف رہا ہے کہ مذاکرات ان سے کریں جن کے پاس اختیارات ہیں, میننگ کے اسٹیبلشمنٹ سے کیے جائیں. سول نافرمانی کے حوالے سے کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ 14 تاریخ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں. تو وہ تو اپنے بیان پہ خان صاحب ایک مستقل ان کا بیان ہے, اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ایک بیانیہ ان کا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ان کی قیادت باہر ہے, علی امین صاحب ہو جائیں, دیگر ہو جائیں, وہ عمران خان صاحب کے موقف سے بالکل الگ موقف لے رہے ہیں. شبلی فراز صاحب نے بھی بالکل الگ موقف لیا, اور جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت جو بیک فٹ پہ تھی 26 نومبر کے آپریشن کے بعد, انہوں نے ایک دم سے فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کے خلاف جو بیانات سینٹ میں دیے. اطہر صاحب اس کے اندر اب سلسلہ بتائیے گا کہ پھر آپشنز کیا بچتے ہیں بانی کے پاس, یعنی کہ وہ اگر اندر موجود ہیں اور جو ان کی لیڈرشپ ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا تسلسل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا بھی جو موجود ہو جس کی بات پہ یقین کیا جا سکے. اب یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کی بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے بانی خود, تو پھر کیا آپشنز ہیں ان کے پاس, کس طریقے سے وہ ڈیل یا نیگوشیٹ یا کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر یہ سارے بڑے بڑے لیڈران ہیں, ان سب کے نام آپ نے بھی لیے, عمر ایوب صاحب ہو جائیں, شبلی فراز صاحب ہو جائیں, علی امین صاحب ہو جائیں, لیکن یہ میٹر نہیں کرتے. اور جن کے ساتھ خان صاحب کی ڈیل یا کوئی بات ہونی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں. میٹر عمران خان صاحب کی ذات ہی کرتی ہے, اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ خود اڈیالہ کا دروازہ کھلواتے ہیں اور ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغام بھجواتے ہیں. تو جنہوں نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب سے, انہوں نے ہی تو عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے حکومت نے, تو وہ جب کرنی ہوگی وہ ان سے خود کر لیں گے. فی الحال مجھے وہ بات چیت بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک چیز کا تسلسل ضرور نظر آ رہا ہے, وہ ہے کنفیوژن. چاہے وہ 26 نومبر میں آ کے کہاں بیٹھنا ہے, ڈی چوک جانا ہے, سنگجانی جانا ہے, بڑے متضاد بیانات آئے لیڈرشپ کی طرف سے, پھر اڈیالہ سے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ یا تو یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے, بائی اسکیم کیا جا رہا ہے, یا پھر پارٹی میں اب وہ ہم آہنگی نہیں رہی ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم جی ان حالات سے نکلیں. یہاں جو جیل سے باہر جو لیڈرشپ ہے وہی سوچ رہی ہے. اور تیسرا یہ کہ پھر مذاکرات کو تو نہ ہی سمجھے نا, جب انہوں نے ہی نہیں ماننا تو مذاکرات پھر کیوں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صدف, یہ جو آپ نے کہا نا کہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے, بالکل کنفیوژن نظر آ رہی ہے. پارٹی کے جو 4-5 سرکردہ لوگ ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ لگتا اس طرح ہے کہ اب وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب وہ اندر جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ
کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح چل رہے ہیں, لیکن باہر آ کے وہ ایک بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں اور بڑا نرم رویہ لیتے ہیں حکومت کے حوالے سے. اگر آپ گزشتہ روز بھی عمران خان صاحب کی باتیں سنیں تو بڑی سخت باتیں تھیں, لیکن وہ باتیں ہمیں ان کی لیڈرشپ کے اندر اس طرح نظر نہیں آ رہی, اور وہ اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہر حالت میں حکومت سے بات کرنی, اور حکومت کے حوالے سے جو خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کروائیں محسن نقوی پہ, شہباز شریف پہ, اس پہ بھی وہ بات نہیں کر رہے, اپنے کارکنوں کی کوئی لسٹ بھی جاری نہیں کر رہے. تو یہ بالکل درست ہے کہ ایک جان بوجھ کے کنفیوژن جو ہے چند سرکردہ رہنماؤں ہمیں نظر آ رہی ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ اطہر کاظمی صاحب فار بینگ ود اس. آلرائٹ جی, اب ایک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ہاں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور جو کتاب سے محبت کرتے ہیں, آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کتاب خرید کے پڑھتے ہیں, رکھتے ہیں, اور ان کی بڑی زبردست کلیکشن ہوتی ہے. تو ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایکسپو سینٹر کراچی میں کتب میلہ جاری ہے, اور یہ عالمی انٹرنیشنلی یہ کتب میلہ ہے, بک فیئر ہے. اس کا آج دوسرا دن ہے, اور یہاں پر منتظمین کے مطابق 1 لاکھ سے زائد شہریوں نے شرکت کی. دوسرے دن تک آپ کو یہ نمبر نظر آ رہے ہیں. اور کتنے دن تک چلے گا یہ؟ 4 دن چلے گا یہ, اور 330 اسٹال لگائے گئے ہیں. انٹرنیشنل نیشنل پبلشرز جو ہیں ان کی بکس یہاں پر موجود ہیں. زبردست. جو انور خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں جی. ایکسپو سینٹر کراچی میں عالمی کتب میلے کا آج دوسرا دن ہے, جس میں ادبی, سیاسی, فکشن سمیت اسکول کورس کی کتابیں بھی موجود ہیں. عالمی کتب میلے میں 330 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں. کتب میلے میں طلباء و طالبات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. آپ کتابوں کے اندر جڑے ہوئے ہو, کتابوں کے ساتھ آپ کی بہت اچھی نالج ہے, تو آپ کتابوں کو اپنی ایز اے فیملی ممبر کنسیڈر کرتے ہو. ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے, ہم سارے اسٹوڈنٹس گروپ پر آئے ہیں. کریٹیوٹی وغیرہ بڑھتی ہے, بکس پڑھیں گے تو ہم لوگ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. کتب میلے میں 17 ممالک سے 40 ادارے حصہ لے رہے ہیں. اپنا مستقبل ایک اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, ان بچوں کے لیے اچھی کتابوں کو انڈر ون روف لانا, یہ بھی کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کی سوچ تھی. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کہتے ہیں, کتاب سے تعلق ذہن کو جلا بخشتا ہے. بچے جائیں, وہ کتابیں دیکھیں, کتابوں سے ان کی دوستی ہو, چاہے اسکرین آ جائے, کچھ بھی ہو جائے. آج کل یہ سارے آ گئے ہیں, اسکرین پہ ہم کتاب دیکھ سکتے ہیں, مگر ورق پلٹنے کا جو مزہ ہے وہ اسکرین پہ آپ کو انگلی چلانے سے نہیں آ سکتا. کتب میلے میں پاکستان سمیت ہندوستان, ترکی, سنگاپور, چین, ملائیشیا, برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے پبلشنگ ادارے حصہ لے رہے ہیں. تو اب ذرا ویسے وہ کتابوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صدف نے کہا کچھ لوگ کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے. اچھا, یہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کل فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے میں تو اتنا کتابوں سے محبت رکھتا ہوں کہ میں کتاب دوستوں کی لے جاتا ہوں, واپس نہیں کرتا. میں بھی نہیں واپس کرتا الحمدللہ, اس لیے دیتے بھی نہیں. ہاں, پڑھ لیتا ہوں, پڑھ کے واپس کر دیا کریں خدا را, بار بار پڑھنے کا دل کتاب بھی مل جائے گی. آپ دیجیے گا, پھر میں اس کے بعد سوچوں گا. پتہ نہیں اب میں سوچوں گی ملے گی کہ نہیں. اب ذرا ہم تذکرہ کرتے ہیں دنیا فٹ بال کی کرنٹ جو حکمرانی کی بات کریں تو 2-3 شخصیات کا نام آتا ہے. اس میں امباپے کا نام آ جاتا ہے, اس کے اندر ٹاپ پہ لائنل میسی, اور پھر کرسٹیانو رونالڈو, جو کہ 39 سال کے ہونے کے باوجود ہی از ویری ریلیونٹ اینڈ ہی از کرنٹلی پلئنگ ود اے سعودی کلب النصر. اور لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں نا انہوں نے اپنے یوٹیوب کا چینل بنایا, اور اس پہ جتنے نمبرز بڑھے تو ایک یوٹیوب کی دنیا کے ایک بیتاج بادشاہ تصور کیا جاتا ہے ایک یوٹیوبر کو, جن کا نام ہے مسٹر بیسٹ. تو ان کی اور ان کا آپس میں ایک انٹریکشن بھی ہوا تھا, اور پھر انٹریکشن مسٹر بیسٹ کے ساتھ نہ صرف رونالڈو کا ہوا بلکہ ان کے صاحبزادے کا ہوا. ہی از جسٹ 14. اچھا, یہ بڑا دلچسپ انٹریکشن. تو انہوں نے پوچھا وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کیا آپ کھیلیں گے؟ تو اس پر جونیئر نے جواب دیا انشاءاللہ. یعنی کہ یہ تاثر پہلے بھی دیا جا رہا ہے کہ ان کے جو ایک سعودی دوست ہیں جو کہ کلب میں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں رونالڈو کے ساتھ, کہ وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں. تو ابھی جو ان کے صاحبزادے ہیں انشاءاللہ کہا, تو اس کے اوپر بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ کو کسی اور لینگویج میں نہیں ملے گا. الحمدللہ مسلمان اس کا جس طرح استعمال کرتے ہیں اس سے دنیا بھر میں یہ ورڈ جو ہے بڑا فیمس ہو گیا ہے. یہ ٹرم بڑی فیمس ہو گئی ہے. تو ان کے بیٹا, کیونکہ ظاہر ہے رونالڈو ایک عرصہ
उन्होंने सऊदी क्लब के साथ खेल रहे हैं, वहाँ पे रहे भी, तो एक कल्चर जो कहते हैं ना अडॉप्ट करने का, वो हम उसमें झलक देख रहे हैं कि कितना कल्चर से फर्क पड़ता है। एक आपस में इंटरेक्शन भी होता होगा हर चीज में। कहते हैं इंशाल्लाह ये काम हम करेंगे इंशाल्लाह। तो यही हमने देखा कि जूनियर रोनाल्डो जो हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए, जिसका तर्जुमा रोनाल्डो ने फिर होपफुली किया, लेकिन वो फिर भी वो तर्जुमा उस मीनिंग को कैरी नहीं करता जो इंशाल्लाह में कहते हैं ना, एक उसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं उसके। अच्छा जी, और एक और चीज़ ये है कि ही इज 14 years old, जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ, और इस वक्त वो खेलते हैं फुटबॉल अल नसर की यूथ टीम्स के लिए। और फिर ये है कि जाहिर है कि हो सकता है कभी हम देखें रिसेंट हिस्ट्री में द वे इज फिट, तो बाप बेटा साथ भी खेलें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। व्हाई नॉट। सो ये हमने बताया जी। अब ज़रा बात कर लेते हैं, खेल की बात हो रही है तो हमारे यहाँ जो सबसे मकबूल खेल है वो है क्रिकेट, और आज हो रहा है दूसरा T20 साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी भी बैक ड्रॉप पे उसकी भी खबरें आ रही होती हैं। सीरीज में बर्तरी हासिल है जी इस वक्त साउथ अफ्रीका को, और 3 मैचेस होने, तो भाई क्या कॉम्बिनेशन टीम का होगा ये एक और बड़ा इशू है। जेसन गिलिस्पी ने भाई जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका नहीं जाऊंगा। टिम नेल्सन का मामला था जिस पे शायद हाशमी साहब पहले भी तस्करा करते रहे कि भाई टिम नेल्सन को ये लेके आए थे जानबूझ के, और वो चाहते थे कि जी साथ में हो, और उसके बाद अब टिम नेल्सन के मुआहदे में इजाफा नहीं किया गया, तो उस पर जेसन गिलिस्पी ने कहा कि भाई मैं भी नहीं जा रहा साउथ अफ्रीका और मैंने नहीं खेलना। तो अब रेड बॉल यानी कि टेस्ट क्रिकेट भी उसकी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जो है बन गए हैं आकिब जावेद, वाइट बॉल के भी और रेड बॉल के भी। लेकिन ये क्या इशू है, ये तमाम तर चीज़ें जो है किस तरफ इशारा करती हैं। बहुत सारी बातें ये भी बताई जा रही हैं कि एक तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि आप एक पाकिस्तान में रहें, ज़्यादा वक्त यहाँ पर दें, जिससे वो इनकारी थे। फिर उन्हें अपनी पसंद का स्टाफ भी चाहिए था, और बहुत सारी उनको जो थी मरात इस हवाले से चाहिए थी। ज़ाहिर है क्रिकेट भी इससे मुतासिर हो रही है सारी सूरत हाल से। तो चलें इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद मौजूद हैं। यासिर, आपके पास ज़ाहिर यू मस्ट बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस इशू कि नायब नाराज़गी की वजह अपने नायब के मुआहदे में तोसी ना होना है, या दीगर जो इशूज़ हाईलाइट हो रहे हैं मीडिया पर वो इशूज़ हैं। ये तो एक माहौल ही बन चुका है ना कि जो बाहर से आता है अपना दोस्त कोई ना कोई साथ लेके आता है, तो यही चक्कर है। जी बिल्कुल, देखें अब ये जो जितने भी वेस्टर्न कोचेस हैं इनका अपना एक काम करने का तरीका होता है, बड़े कंफर्टेबल होते हैं अपने अराउंड अपने लोगों के साथ, और मेरे ख्याल से ये चीज़ इनके बैक ऑफ माइंड में होती है। अगर इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ना भी हो तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि यार हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इस तरह पास में होता रहा है, हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं। बॉब वुल्मर आए थे, वो अपने साथ अपना स्टाफ लेके आए, फिर उसके बाद जितने भी फॉरेन कोचेस आए तो वो अपना स्टाफ लेके आते। लेकिन इस दफ़ा हम दूसरी दफ़ा देख रहे हैं कि पहले गैरी क्रिस्टन और अब जो है जेसन गिलिस्पी दोनों ने रिज़ाइन किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है रेजिस्टेंस शो हुई है इसमें, और आई थिंक इन अ वे ये एक अच्छी चीज़ भी है कि हम अपने कोचेस पे रिलाई कर रहे हैं और अपने कोचेस को ज़्यादा मौका दे रहे हैं। देखें, जितना ये एक कोच जितनी ये सैलरी लेते हैं, इसकी जगह हम 4-5 कोचेस अपने जो है वो ट्रेन करके और उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, प्रोफेशनल क्रिकेटर आप भी रहे माशाल्लाह से, ये समझाइएगा कि किस एज तक, यानी कि जब एक बच्चा जो 10-12 साल की उम्र से खेल रहा होता है तो उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो बैटिंग स्टाइल है या बॉलिंग स्टाइल है, वो एक डेवलप हो जाता है, और उसके बाद कितनी उसको यानी कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर मैं मिसाल देता हूँ रिजवान की, लेट्स टॉक अबाउट रिजवान, उनका सारा गेम ही लेग साइड का है। उनका ऑफ पे बमुश्किल ऐसा होता होगा कि कोई आप उनको कवर ड्राइव खेलते हुए देखें, कोई आप उनको कट शॉट ऐसा खेलते हुए देखें कि जो दीदा ज़ेब हो, यानी कि उनका एक पेटेंट स्टाइल है। क्या फ़र्क इन कोचेस से कितना पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मेरे ख्याल से कोचेस का जो ज़्यादातर काम है आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। मैं बिलीव करता हूँ कि एक बच्चा है जब वो अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे होता है, वहाँ पे आपने उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर देना है। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन और शॉट का जो सीखना है वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब बेस स्ट्रॉन्ग होती है बच्चे की तो वो पहले ही होती है अंडर 16, अंडर 19 के टाइम पे। बेसिकली जो कोचेस का काम है बड़े लेवल पे वो होती है फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, वो अवेयरनेस दे प्लेयर को, यार सिचुएशन कैसी है, इस सिचुएशन में कैसे खेलना है, आपने इस सिचुएशन में आपने किस तरह बैटिंग करनी है, वो सिर्फ अब आपको याद दिलाने के लिए होता है, ठीक है, जो बड़े लेवल का। और टेक्निकल
चीज़ों पे भी काम होते हैं, ये नहीं होता कि नहीं होता। वो तो ऑब्वियसली एक चीज़ ऑब्वियस हो जाती है ना, एक प्लेयर में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो टीम में ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, वो वापस आता है डोमेस्टिक में। फिर डोमेस्टिक में जो कोचेज होते हैं उनके साथ काम करता है। टीम में जो कोचेज होते हैं उनका ज़्यादातर काम ये होता है कि वो साइकोलॉजिकली आपके लॉक्स खोलें, ठीक है, आपको प्रेशर सिचुएशंस हैं उसमें आपकी हेल्प करें और आपको एक मॉरल सपोर्ट भी दें। कोचेज का ये काम भी होता है बड़ी क्रिकेट में कि वो आपको मॉरली उठाए कि यार नहीं तुम कर सकते हो। बिल्कुल, अब ज़ाहिर है जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, आई होप कि ये चीज़ें बेहतर तरीके से मजीद सॉर्ट आउट हो जाएं। थैंक यू सो मच यासिर हमारे साथ थे। और जी और अब एक और वक्फा, ब्रेक के बाद आते हैं। अब एक टॉपिक वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल ये इशू बहुत सारे लोगों को हो रहा है, ख़ासतौर पे एल्डरली लोगों के साथ हम ये देख रहे हैं। आँखें अल्लाह ताला की नेमत है, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत हसास भी होती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आँखों में जो लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है, खुश्की है, सोजिश हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, उसकी आखिर वजह क्या है और इसके लिए इससे निमटा कैसे जा सकता है? क्या ये किसी बीमारी की अलामत है और क्यों ये शिकायत इस सीज़न में ज़्यादा रिपोर्ट? तो चलिए जी बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमने दावत दी और वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं माहिर अमराज चश्म प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अजीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। ये ज़रा बताइएगा कि ये सर्द मौसम के कुछ असरात हैं या ये वैसे ही इसका मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता? आंखें क्यों खुश्क, ड्राइनेस काफ़ी क्यों होती है? ड्राइनेस दो वजूहत से होती है। एक तो अगर आपके जो आंसू का जो एक निज़ाम है, अगर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम आ जाए, टीयर डक्ट्स एक होती है जो आपकी आंखों के ऊपर जो लिड होता है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो उनका एक नॉर्मल फंक्शन होता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो एक ड्राइनेस होती है, या एक आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ड्राइनेस होती है, जिसमें बहुत सी वजूहत जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है कि भाई अगर आप वो जो ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है तो मोस्टली आपको अगर डैंड्रफ जिन लोगों को होती है उनकी वजह से आँखों के जो पलकें हैं वहाँ पे सोजिश हो जाती है, तो वहाँ पे एक उनका जो ऑयल सिक्रेटिंग एक निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब होता है। अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जब ये जो ऊपर का जो पलक है, पलक का एक निज़ाम ऐसा वाइपर है जो गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर, तो वो पलक के साथ एक ऑयल होता है जो नीचे एक पानी होता है उसको रोक के रखता है, और पानी के नीचे एक लेयर होती है जो इन सब चीज़ों को होल्ड करती है। तो वो जब अगर आप ऑयल अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर वाइपर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से एक वो निज़ाम डिस्टर्ब होता है, तो जिसको हम बेम्ब्यूनाइटिस कहते हैं। जो इसके रीज़न उसके बहुत सारे, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ड्राइनेस है, डैंड्रफ जिसको आप कहते हैं, खुश्की की वजह से। तो एक तो ये बहुत कॉमन है। दूसरा फैक्टर है कि जब आप आजकल के जो मौसम में जैसे ड्राइनेस है, इसमें वैसे ही खुश्की जब ज़्यादा होती है तो आपको एक महसूस होता है कि आंखों में भारीपन है, पानी ज़्यादा आ रहा है, जैसे सर्दियों में आपको ज़्यादा फील होता है। दूसरा जो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अच्छा। और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, या हम डिजिटल डिवाइसेस के साथ हमारा जो एंगेजमेंट टाइम है, कि रिसर्च हुई है वो 6 to 12 आवर डिपेंड करता है वेरिएबल, इतना एक एवरेज टाइम हमारा डिजिटल स्क्रीन के साथ या डिवाइसेस के साथ होता है। ठीक है। इन डिवाइसेस में क्या होता है, जब आप इसके साथ एंगेज होते हो तो आपकी जो ये नॉर्मल पलक जो है, पलक झपक जो 16 से 19 बार होती है, वो हो जाती है 11 से 13 बार कम हो जाती है। तो ये नॉर्मल जो मैकेनिज्म है कुदरत ने जो बनाया, जब आप एक जगह नज़र टिकाते तो वो रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो जो आपका एक सिस्टम होता है पूरा एक उसको वेट करने का, भिगोने का, या पूरा तसलसल, वो डिस्टर्ब होता है। तो उसकी वजह से आपका एडिटिव फैक्टर बढ़ता जाता है। फिर टॉप ऑफ दैट कि आपको उधर से हीट आ रही है, आपका ये प्रोसेस स्लो हो गया है, प्लस अगर आप एयर कंडीशन में बैठे तो ब्लो सामने से या हीटिंग है, तो ये फैक्टर एडिशन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सर ये बढ़ते चले जाते हैं। एक और चीज़ बच्चों के अंदर कहा जाता है कि उनके अंदर कोई डार्क रूम में जब वो टीवी चला के कंसिस्टेंसी से देखते हैं तो कम उम्री में उनके अंदर एक और बीमारी भी आंखों से मुतालिक जन्म लेती है। वो दो चीज़ें कहते हैं कि एक तो ये कहते हैं कि बच्चों को जो 6 महीने से नीचे WHO की एक रिपोर्ट है कि बच्चे को डिवाइस देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि जो सेरोटोनिन आपके एक हार्मोन होता है जो नींद आपको आती है जिससे वो उसको रोक देती है, ब्लू लाइट। ठीक है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए और ज़हनी नशोनुमा के लिए
کہ وہ آپ کم سے کم آپ اس کو دیکھیں, اسپیشلی رات میں بڑوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بلو لائٹ سے ایکسپوزڈ ہو, اسی لیے تو وہ بلو لائٹ فلٹرز بھی آ رہے ہیں. ایک چیز یہ کہ اب ذرا ہم اس کا سولوشن بھی بتا دیں, لوگ بہت تنگ آئے ہوئے, کیا کیا جائے؟ اچھا دوسرا اس میں یہ تو ایک عام سی ڈیجیٹل گیجٹس کی بات تھی جو عام طور پہ جب ایک عمر ہوتی ہے اس سے بھی آپ کی جو یہ چیزیں ڈرائی آئی بڑھتی ہے, آپ جتنی بھی میڈیسنز لیتے ہیں, درد کی لے لیں, اینٹی الرجی لے لیں, آپ بلڈ پریشر کی لے لیں, گٹھیا بیماری کی لے لیں, جس کی بھی لیں تو وہ آپ کے آنسو سکھاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ایڈیشنز پرابلم ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو سب سے کامن چیز ہے کہ اگر آپ کو سوزش ہے پلکوں پہ تو اس کے لیے آپ صبح اٹھ کے 2-3 بار زور زور سے آنکھیں نیچے, تو یہ یہاں پہ سوزش کا جو آپ کا جو اس کی ڈگ ہوتی ہے, جو چوک ہوتی ہے, اس میں ریلیف مل جاتا ہے ڈیلی. لیکن ہاتھوں سے نہ ملے, ہاتھ نہیں لگانا. اچھا ہاتھ نہیں لگانا ہے, صرف یوں میچیں. دوسرا بہت سے کامن بھی ہے کہ آپ گرم ویٹ ٹاول لے کے 5 منٹ رکھ لیں اور پھر یوں کریں تو اس سے آپ کو خاصا ریلیف ملتا ہے. آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں نہیں, کہ گلینڈز کی جو اس کے سوراخ ہیں اس میں وہ میلٹ ہو کے وہ پھر مقصد وہی نکلتی. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا جو ڈیوائسز جب ایز اے پروفیشنل گیجٹس کے ساتھ آپ کا کام ہے تو آپ کے پاس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پروفیشن چھوڑ دو, تو اس کے لیے بہت کامن سی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ 20-20-20. یہ آپ یاد رکھیں, ایوری 20 منٹس کے بعد آپ نے بریک لے لینا ہے, 20 ٹائم آپ بلنک کریں فار 20 سیکنڈس. یہ ایک فارمولہ یاد رکھ لیں, یہ آپ کو بہت ریلیف دے گا. آنکھوں کو ہاتھ کسی صورت میں بھی نہیں لگانا. اور دوسرا یہ کہ بھائی جن کے اس سے بھی ریلیو نہیں ہوتا تو ڈاکٹرز کو دکھائیں, یا لوبریکیشن ٹیئرس آتے آرٹیفیشل جس میں بہت لاٹ آف ویرائٹی ہے, پرزرویٹیو کے ساتھ بھی ہے, نان پرزرویٹیو بہت اچھے ہیں آج کل آئے ہیں مارکیٹ میں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آنکھوں میں نمنس, جو لوبریکیشن ہے, جو عام ڈراپ ہوتا ہے وہ 20 سے جو 40 منٹس تک افیکٹ ہوتا ہے. جو آپ لے لیتے ہیں نان پرزرویٹیو ان کا 4 آور تک افیکٹ رہتا ہے. پھر اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے ورکنگ ٹو ورکنگ کہ آپ کو کتنا ریلیف. اور یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل ٹیئرس. جی چلیں تو لوبریکینٹس کہتے ہیں ہم ان کو. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دوائیاں بند کر دیں, ایجنگ کا آپ کچھ کر نہیں سکتے, بیٹر ہے کہ آپ خیال رکھ سکتے ہیں, بہت اچھا مینٹین. وہ کہتے ہیں نا کہ گئی جوانی مڑ نہیں آندی, لکھ خوراکاں کھائیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد مرزا صاحب. اور میں یوں کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیں کہ میں آنکھیں مار رہا ہوں, میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. آنکھیں دونوں آنکھوں سے نہیں ماری جاتی ہیں, میں ایک ایک کر کے کر رہا ہوں. میچ رہے ہیں اور یہ ہم آپ کو میسج بھی دے رہے ہیں کہ چلیں جی اب کلوزنگ کا وقت آ گیا, آپ سے اجازت چاہنے. شاد رہیے, آباد رہیے جی, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ انشاءاللہ.